اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں تقوی الہی پر۔ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اور بسر کریں، تاکہ مقصد زندگی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے اور جس مقصود کے لیے نعمت حیات و زندگی اللہ نے عطا کی ہے وہ حاصل ہو۔ مقصود زندگی فقط تقوی کے سائے میں ممکن ہے اس کا حصول۔ اگر تقوی نہ ہو یہ زندگی گزر جاتی ہے، عبث، بے فائدہ و بے مقصد گزرتی ہے اور انسان محروم رہ جاتا ہے۔ محروم انسان کے لیے قرآن کریم کی اصطلاح جو اردو میں آ کر بدل گئی ہے، قرآن کریم میں ملعون کی اصطلاح ہے، در مقابلے مرحوم۔ خدا کو یا اللہ کی طرف سے رحمت نصیب ہوتی ہے یا رحمت خدا سے محروم ہوتا ہے۔ اگر رحمت خدا انسان کو نصیب ہو جائے اس انسان کو کہتے ہیں مرحوم، رحمت دریافت کرنے والا۔ راحم و رحیم و رحمان، رحمت عطا کرنے والا، رحمت دینے والا، اور مرحوم رحمت لینے والا۔ جس طرح رازق رزق دینے والا ہے اور مرزوق رزق لینے والا، جس کو رزق دیا گیا ہو۔ اردو میں ہم مرحوم صرف میت کو سمجھتے ہیں، بلکہ میت اور مردہ کے مترادف بنا دیا ہے مرحوم کے لفظ کو، کہ زندہ آدمی اپنے لیے مرحوم کا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ رحمت خدا جس کو مل رہی ہو وہ مرحوم ہے، رحمت دریافت کرنے والا، اور جو محروم ہو رحمت خدا سے اسے قرآن کی زبان میں ملعون کہا جاتا ہے، جس سے رحمت روک لی گئی ہو، جس سے رحمت سلب کر لی گئی ہو اور دروازہ رحمت اس پر بند کر دیا گیا ہو۔ اس انسان کو ملعون یا اس طبقے کو ملعون کہتے ہیں۔ دو دعائیں ہیں، ایک دعا ہے رحم اللہ، خدا رحمت نازل کرے، رحمت عطا کرے، اور دوسری ہے لعن اللہ، خدا رحمت لے لے، چھین لے، سلب کر لے، بند کر دے، محروم کر دے اس شخص کو۔ دونوں دعا ہیں، ایک میں رحمت کے نزول کی دعا ہے اور ایک میں رحمت کے بند ہونے کی دعا ہے، کہ لعن اللہ فلانن، اللہ تعالیٰ فلاں آدمی کو لعنت کرے، یعنی اپنی رحمتیں اس سے لے لے، بند کر دے۔ اور ایسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بعضوں کو اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور بعضوں سے اپنی نعمتیں لے لیتا ہے، رحمتوں کے دروازے ان پر بند کر دیتا ہے، اور یہی ملعون لوگ ہوتے ہیں۔ رحمتیں خدا کی وسیع ہیں دنیا و آخرت میں، اور انسان کی زندگی فقط رحمت کے ذریعے بسر ہو سکتی ہے، رحمت کے سائے میں۔ رحمت ہر اس شے کو شامل ہے، اس اللہ کی نعمتوں کو شامل ہے جو ہماری ضرورتیں پوری کرے۔ رحمت ضرورتیں پوری کرنے والی نعمت کو کہتے ہیں، انسان کی حاجت روائی کرنے والی نعمت ہے۔
فضول چیزوں کو رحمت و نعمت نہیں کہتے، انہیں وبال کہتے ہیں، نقمت کہتے ہیں۔ مثلا اگر کسی انسان کو ایک وقت پہ 2 روٹیاں چاہیے جس سے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اس کے لیے یہ 2 روٹیاں رحمت ہیں، چونکہ اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے ان سے۔ اور اگر آپ جس آدمی کو 2 روٹیاں چاہیے بھوک ختم کرنے کے لیے، 200 روٹیاں دے دیں اس کو، آپ 2 روٹیاں کھائے گا، باقی 198 وبال ہے، بوجھ ہے۔ ان کو کیا کرے گا؟ یہ کیسے اٹھائے گا؟ کدھر لے جائے گا ان کو؟ چونکہ 2 سے تو اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ 2 روٹیاں رحمت ہوں گی، اگر 2 روٹیوں کے ضرورت مند کو آپ 200 روٹیاں دے دیں تو 2 روٹیاں رحمت کہلائیں گی، اور باقی 198 نقمت ہے، وبال ہے، بوجھ ہیں، تکلیف دہ بن جائے گا اس کے لیے۔ نہ کہ جتنی کثرت ہو رحمت زیادہ ہے، جس طرح بعض لوگ کہہ دیتے ہیں مثلا مال جتنا زیادہ ہو اتنی رحمت ہے۔ نہ، مال وہ رحمت ہے، وہ مال جو آپ کی ضرورت پوری کر رہا ہے، اور وہ مال جس کو آپ وقت دے رہے ہیں سنبھالنے کے لیے، اٹھانے کے لیے، بچانے کے لیے، سنبھالنے کے لیے، وہ وبال ہے، بوجھ ہے۔ وہ مال آپ کو نہیں اٹھا رہا، آپ کی ضرورت پوری نہیں کر رہا، بلکہ آپ اس کے محافظ ہیں، آپ اپنی زندگی اس کے لیے بسر کر رہے ہیں۔ یہ بوجھ ہے، یہ مال۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت پوری کرتی ہے، ضرورت سے مراد زندگی کی ضرورت، اور وہ ضرورت جو انسان کو مقصود زندگی تک پہنچائے، اسے رحمت کہا جاتا ہے۔ اور یہ ضرورتیں اگر اللہ لے لے، اسے ملعون کہتے ہیں اس شخص کو، اور رحمتیں لے لینے کو لعنت کہتے ہیں۔ خدا لعنت کرے، یعنی خدا اپنی رحمت لے لے، ان سے روک لے رحمت اپنی، اور اللہ کی ذات روک لیتی ہے رحمتیں، اس وجہ سے کہ بعض لوگ رحمتوں کے قدردان نہیں ہوتے، انہیں وبال دے دیا جاتا ہے، بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ ساری عمر بوجھ کے نیچے دبے رہتے ہیں اور اسی کو سنبھالتے ہیں۔ رحمتوں کے حصول کا ذریعہ تقویٰ ہے، اور رحمتوں سے محرومی اس صورت میں انسان کو ملتی ہے جب تقویٰ کو ترک کر دے انسان۔ تقویٰ انسان کی زندگی کے لیے الہی طرز زندگی کا نام ہے، طرز حیات کا نام ہے۔ وہ اصول، قوانین، معیارات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے بنائی ہیں، وہ آداب جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، یہ سب تقویٰ کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے بہت ساری چیزیں مقرر کی ہیں جو انسان کی زندگی سنواریں، اجتماعی زندگی و انفرادی زندگی، اس پورے مجموعے کا نام تقویٰ ہے، انہی کو اختیار کرنا تقویٰ ہے۔ تقویٰ بعض جگہوں پر جیسے لعنت کے بارے میں کہا کہ اردو زبان میں آ کر لعنت گالی بن گیا ہے، فوش کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ناسزا، جبکہ قرآن کریم میں لعنت دعا ہے، بد دعا کہہ لیں، یعنی ایسی دعا جس میں رحمت کے ختم ہونے کی دعا ہے۔ جیسے کسی کو کہیں کہ خدا تجھے مار دے، یہ لعنت ہے۔ خدا تجھے مثلا تیری کمر توڑ دے، گردن توڑ دے، یہ لعنت ہے، یہ بد دعا ہے کہ رحمت اس سے چھیننے کی آرزو کر رہے ہیں۔ لیکن اردو میں آ کر اس کا معنی اور بن گیا ہے۔ اسی طرح تقویٰ بھی اردو میں آ کر یا بعض دیگر ماحول میں اس کا معنی کچھ اور بن گیا ہے۔ تقویٰ الہی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، الہی معیاروں کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے، الہی قوانین و آداب کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ انسان میل ملاپ دوسروں سے چھوڑ دے، بات چیت دوسروں سے چھوڑ دے، جیسا بعض کرتے ہیں یہ حرکتیں۔ ایک مومن بتا رہے تھے کہ کسی کو ملنے گئے، کسی مشہور شخصیت کو، تو انہوں نے جتنی باتیں کی وہ چپ کر کے بیٹھے رہے اور پریشان ہو گئے کہ یہ بیمار ہیں یا بہرے ہو گئے ہیں،
مشکل کیا ہے، میری بات ہی نہیں سن رہے، کوئی عکس العمل نہیں دکھا رہے۔ بعد میں انہی کے قریبی کوئی آئے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، چپ کا روزہ، یہ من گڑت روزہ ہے، خود ساختہ روزہ ہے، چپ کا روزہ۔ ایسا روزہ اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا کہ آپ، بھلے بعض قرآن میں بعض اوقات ہے، جیسے حضرت مریم کو کہا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے، چونکہ آپ کی جگہ خدا کا معجزہ بولے گا، عیسیٰ بولیں گے، آپ نے نہیں بولنا۔ یہ ایک حکم خاص تھا حضرت مریم کو کہ آپ نے نہیں بولنا۔ خوب کبھی ضرورت ہوتی ہے، آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں بولنا، دوسرے بولیں گے۔ جیسے چونکہ حضرت مریم پر تہمت لگانا چاہتے تھے، وہ حضرت مریم اپنا دفاع کرنا چاہ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی دفاع کے لیے معجزہ وجود مریم سے پیدا کیا، اور بچے نے بولنا تھا، اس لیے کہا گیا کہ آپ نے نہیں بولنا۔ یہ روزہ نہیں تھا حضرت مریم کا چپ کا روزہ۔ چپ کا روزہ ایک من گھڑت چیز ہے، روحانیت ہے۔ خوب انہوں نے، عزیز نے آ کر ان کے بتایا کہ آغا صاحب نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور چپ کے روزے کی حفاظت کے لیے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے یہ چپ کا روزہ، منہ میں پتھر رکھے ہوئے ہیں تاکہ بولنا نہ پڑے، بات نہ کرنی پڑے۔ یہ سب من گھڑت تقویٰ ہے، یہ خود ساختہ تقویٰ ہے، تقویٰ نہیں ہے، یہ ویسے کرتب ہے، اس کو تقویٰ نہیں کہتے۔ تقویٰ الہی اصول و آداب کا نام ہے۔ با تقویٰ انسان وہ ہے کہ جب وقت ہو بولنے کا تو وہ بولے، وہاں نہ چپ کرے، اور جب وقت ہو خاموش رہنے کا تو چپ رہے، وہاں چپ رہے جہاں نہیں بولنا، اور جہاں ضرورت ہے بولنا وہاں پر بولے۔ اس کو با تقویٰ انسان کہتے ہیں، چونکہ آداب یہ ہیں، گفتگو کے آداب یہ ہیں۔ با تقویٰ انسان وہ نہیں ہے جو خود سے من گھڑت قسم کا ایک لباس، خود ساختہ تقویٰ کا لباس بنا لے، مثلا بوری کا لباس بنا لے اور وہ پہنے اور لوگوں کہ میں با تقویٰ انسان ہوں۔ بوری کا لباس تقویٰ کا لباس نہیں ہے، تقویٰ خود لباس ہے انسان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بہشت کے لیے لباس تقویٰ مقرر کیا ہے۔ آپ مؤدب ہوں الہی آداب کے ساتھ، آپ مزین ہوں الہی معیاروں سے، ان کے مطابق سوچیں، خدائی قوانین کے مطابق، معیاروں کے مطابق، فیصلے اللہ تعالیٰ کے معیارات کے مطابق کریں، تائید و تصدیق خدائی احکام کے مطابق کریں، انکار خدا کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق کسی چیز کا انکار کریں، یہ تقویٰ ہے۔ آپ غلط چیز کو غلط کہیں، ٹھیک چیز کو ٹھیک کہیں، یہ تقویٰ ہے۔ بعض جگہ متقین کی صفات یہ ہے کہ یہ اچھے کو اچھا نہیں کہتے اور برے کو برا نہیں کہتے، اور یہ اپنے محلے میں اور گاؤں میں اور گلی میں مشہور ہیں، بڑے با تقویٰ انسان ہیں۔ بے تقویٰ ہیں جو امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر نہیں کرتے، بے تقویٰ انسان ہیں۔ لیکن ایسے کٹے کٹائے الگ تھلگ رہنے والوں کو کہا جاتا ہے یہ لوکل تقویٰ ہے، مقامی تہذیب کا تقویٰ ہے، خود ساختہ تقویٰ ہے۔ یہ اپنی شخصیت بنانے کے لیے، اپنے کرتب دکھانے کے لیے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کرتے ہیں بعض لوگ ایسے۔ مثلا جائیں گے کسی جگہ، کھانا ہے، اگر کھانا کھاتے ہوئے اس میں پانی ڈال دیں گے کھانے میں، اچھا لذیذ کھانا اگر بنا ہوا ہے تو لوگوں کو، یہ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، خلوت میں نہیں کرتے، یہ اکیلے میں اس میں پانی ڈال دیں گے۔ کیوں جی؟ تاکہ مجھے لذت نہ محسوس ہو۔ لذیذ تو خدا نے اسی لیے لذت رکھی ہے اس کے اندر کہ محسوس ہو تجھے، ورنہ لذت محسوس نہ ہو تو خدا اس کو بد ذائقہ بناتا ہے، اس چیز کو بد مزہ بناتا ہے اس کو۔ جب اللہ نے اس کو ذائقہ دیا ہے تو وہ ذائقہ تجھے چکھنے میں کیا قباحت ہے؟ یا فرض کریں لوگوں کے سامنے، ان کے سامنے کھانا رکھیں، چکن بھی رکھیں، پلاؤ بھی رکھیں، ساگ بھی رکھیں، تو وہ ساگ کھائیں گے، چٹنی کھا لیں گے لوگوں کے سامنے، چکن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، چونکہ چکن خلوت میں جا کر کھاتے ہیں الگ سے۔ لوگوں کے سامنے، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ
حاصل کرنے کے لیے کہ یہ کتنا پرہیزگار انسان ہے، یہ کتنا باتقوی انسان ہے، یہ اس چیز سے پرہیز کرتا ہے، اس سے پرہیز کرتا ہے. اگر پانی دیں بیچ میں مٹی ڈال دیں گے اس کے کہ میں خالص پانی نہیں پیتا، اتنا باتقوی ہوں میں. یہ بیماری ہے، یہ تقوی نہیں ہے، بیماری ہے. ایسی بیماری جس میں انسان لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتا ہے. ریاکار ہونا خلاف تقوی ہے. ریاکاری نہ کریں، جو چیز اچھی لگتی ہے کہو اچھی لگتی ہے مجھے، جو کھانا پسند ہے کہو پسند ہے مجھے، نہیں ملتا لیکن پسند تو ہے. یوں تو نہیں کہ انسان پسند نہ کرے. یہ ماجرا ایک عالم دین نے سنایا تھا اور سبق آموز ہے یہ ماجرا. کئی مجالس میں نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک یہ خود ساختہ تقوی اور الہی تقوی میں فرق بیان کر رہا ہوں. کہ پرانے زمانوں میں پہلے ہوتا تھا، یہ کچھ سال پہلے تک یہ کام جاری تھا، ابھی بھی شاید بعض جگہوں پر ہوتا ہوگا دیہاتوں میں، کہ اگر گاؤں میں کسی کی مرغی گم ہوتی ہے، جانور گم ہوتا ہے، کوئی اور چھوٹی موٹی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مسجد میں آ کے اعلان کرواتے ہیں اسپیکر سے کہ آپ اعلان کر دیں ہماری مرغی گم ہو گئی، یا جانور گم ہو گیا، گائے گم ہو گئی، بچہ گم ہو گیا، کسی کو ملا ہو تو دے دیں، یا کوئی چیز مل جائے تو وہ اعلان کرتے ہیں کوئی چیز ہمیں ملی ہے جس کی ہے آ کے لے جائے. مسجدوں سے یہ استفادہ کرتے ہیں. اسی طرح مسجد کے اندر مجلس تھی، مولانا مجلس پڑھنے جا رہے تھے. ایک دیہاتی آدمی نے مولانا کو کہا کہ مولانا آپ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں، لوگ سارے اکٹھے ہوں گے تو آپ اعلان کر دینا کہ میرا گدھا گم ہو گیا ہے، تو کہہ دینا کسی کو اگر ملا ہو تو وہ مجھے لوٹا دے. تو انہوں نے کہا چونکہ رائج چیز تھی، رواج تھا، مجلس کے اندر اعلان کر دیا کرتے تھے. جیسے آج کل مجالس کے اندر اعلان کرتے ہیں گاڑی نمبر فلان راستہ بند ہے، جا کے اس کو ہٹا لو. آج کل گدھوں کے بجائے گاڑیوں کا اعلان کرتے ہیں کہ پارکنگ میں گاڑی کھڑی ہوئی ہے، فلان گاڑی نمبر غلط کھڑی ہوئی ہے. یہ مجالس میں باقاعدہ آ کر اعلان کرتے ہیں. وہ اس زمانے میں یا دیہاتوں میں گدھے کا اعلان. انہوں نے مولانا سے کہہ دیا. مولانا نے جا کر اپنی مجلس شروع کر دی اور مجلس کے دوران انہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ الہی تقوی کیا ہے، عوامی تقوی کیا ہے. اسی دوران انہوں نے کہا کہ بعض چیزیں ہیں انسان کی طبیعت کے مطابق ہیں، اس کو بعض چیزیں اچھی لگتی ہیں، اب اس کے پاس ہوں یا نہ ہوں لیکن اچھی لگتی ہیں سب کو. مثلا مال سب کو اچھا لگتا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مال سے نفرت کرتا ہو، سب کو اچھا لگتا ہے، مال ہونا چاہیے. سب کو اچھا لباس اچھا لگتا ہے، اچھا کھانا اچھا لگتا ہے. یہ ایک انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے اگر بیمار نہ ہو تو. انہوں نے یہی سمجھانے کے لیے مجمع سے پوچھا، لوگوں سے سوال کیا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جس کو لذیذ کھانا اچھا نہ لگتا ہو؟ ظاہر سب کو اچھا لگتا تھا، چپ رہے. ایک بیچ میں بیٹھا ہوا تھا بزرگ باتقوی، اس نے ہاتھ کھڑا کیا تو کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا، اچھا کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا، لذیذ کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا. پھر مولانا نے کہا بیٹھ جاؤ. دوسرا سوال کہ اچھے کپڑے، نئے کپڑے کوئی ہے تم میں سے جس کو اچھے نہ لگتے ہوں؟ پھر وہی کھڑا ہوا باتقوی آدمی بتانے کے لیے کہ میں بہت تقوی کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوں، اور کہا نہیں مجھے اچھے کپڑے اچھے نہیں لگتے. اسی طرح وہ سب کچھ پوچھتا گیا جو جو چیزیں لوگوں کو طبیعتاً اچھی لگتی ہیں. بس وہ خوشبو کسی کو اچھی نہ لگتی ہو، کوئی ہے تم میں جس کو خوشبو عطر اچھا نہ لگتا ہو؟ پھر وہی کھڑا ہوا. اس نے کہا مجھے خوشبو اچھی نہیں لگتی. وہ جو بھی پوچھے کوئی چیز جو انسانی طبیعت کے مطابق ہے وہ کہتا تھا مجھے اچھی نہیں لگتی. چند دفعہ جب اس نے یہ اظہار کیا تو مولانا نے مجلس روک دی اور کہا کہ وہ مومن جس نے مجھے آتے ہوئے کہا تھا اس کا گدھا گم ہو گیا ہے، مل گیا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے گدھا اس کا. بھائی انسان ہو اگر تو انسان کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. اجتناب کرنا ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے مریض کو کبھی بہت چیزیں اچھی لگتی، جیسے شوگر کے مریض کو شوگر حلوہ اچھا لگتا ہے لیکن اس نے کھانا نہیں ہے چونکہ نقصان دہ ہے، لیکن اچھی تو لگتی ہے اس کو یہ چیزیں. خوشبو سب کو اچھی لگتی ہے. اب پیسے نہیں ہیں، خوشبو نہیں لے سکتے، وہ ایک الگ بات ہے.
لیکن اچھی تو لگتی ہے خوشبو انسان کو، بدبو تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ کوئی یہاں تو کوئی ایسا باتقوا نہیں ہے جس کو بدبو اچھی لگتی، خوشبو سب کو اچھی لگتی ہے۔ اچھی چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں، نعمتیں طیبات، قرآن کریم نے کہا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے طیبات پیدا کی ہیں، پاکیزہ چیزیں، وہ پاکیزہ چیزیں سب کو اچھی لگتی ہیں۔ لیکن بعض یہ من گڑھت تقوی بنانے والے طیبات کو کہیں گے یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں، پاک خوشبو اچھی، طیب و طاہر خوشبو یہ اچھی نہیں لگتی، یہ اچھا کھانا اچھا نہیں لگتا، اچھا منظر اچھا نہیں لگتا، یہ فلاں چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ ساری چیزیں انسان کی طبیعت کے مطابق ہیں، اچھی لگتی ہیں انسان کو، یہ نہیں ہے تقوی، یہ خود ساختہ تقوی ہے، من گڑھت تقوی ہے، ریاکارانہ تقوی ہے۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بعض ایسا کام کرتے ہیں۔ مضر ہونا ایک الگ ہے کہ اگر ضرر ہے ان اچھی چیزوں کے اندر ان سے پرہیز کریں، جیسے مثال دی کہ اگر کوئی اچھی چیز پکی ہوئی ہے اور آپ نے نہیں کھانی، ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے، وہاں نہ کھائیں۔ وہاں تقوی یہ ہے کہ جس چیز سے ڈاکٹر نے روک دیا ہے اس سے روک جائیں۔ بے تقوی انسان وہ ہے ڈاکٹر منع کر دے پھر بھی کھاتا ہے اور اس کے لیے دلائل نکال لیتا ہے۔ تقوی الہی آداب، احکام، قوانین، معیارات، اقدار اپنی زندگی میں اختیار کرنا تقوی ہے۔ یہ اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائیں پھر بہت سارے جو تقوی کے نمونے بنے ہوئے ہیں ٹیڑھے الٹے یہ ختم ہو جائیں گے اگر الہی معیارات آ جائیں۔ ان جیسے لوگ لا تعلق آدمی، غیر جانبدار آدمی، دو مومنوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، اسے جا کر کہتے ہیں نیک آدمی کو کہ بھائی آپ اور دو مومن آپس میں لڑ پڑے ہیں، آپ ان میں آئیں فیصلہ کریں کس نے غلطی کی یا زیادتی کی۔ وہ کہتے ہیں جی نہیں، میں دونوں سے بگاڑنا نہیں چاہتا، دونوں میرے بھائی ہیں، دونوں محترم ہیں، دونوں کے لیے میں نہیں کرتا، بس میرے نزدیک دونوں ٹھیک ہیں۔ خوب، یہ بے تقوی انسان ہے۔ اسے بتانا چاہیے کہ غلطی کس کی ہے، ظلم کس پر ہوا ہے، کس کو معافی مانگنی چاہیے، کس کو تلافی کرنی چاہیے، کس کو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ وہیں پر بتائے لوگوں کو کہ اس کی غلطی ہے، یہ حق بجانب ہے، یہ تقوی ہے۔ نہ یہ کہ اپنے تعلقات بچانے کے لیے کہ میرے اس سے بھی تعلقات رکھنے ہیں، اس سے بھی تعلقات رکھنے ہیں، اور دونوں کے درمیان گول مول یا چپ ہو جائے، اللہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا اس میں، غیر جانبدار ہوں۔ عموماً لوگ ایسے لوگوں کو باتقوی سمجھتے ہیں یا یہ باتقوی کہلاتے ہیں۔ یہ الہی معیارات کے مطابق بے تقوی انسان ہے، لا تعلق رہنے والے۔ تقوی کے متعلق قرآن کریم نے متقین کا مقام ذکر کیا ہے تاکہ انسانوں کے اندر رغبت پیدا ہو تقوی کی جانب۔ متقین کے مقام کے لیے ایک آیا سورہ مبارکہ جاسیہ میں ہے، آیا 19 میں، سورہ مبارکہ جاسیہ میں، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ اب باقی مضمون آیات کا اگرچہ مربوط ہے لیکن یہاں اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل نقطہ آپ کی خدمت میں عرض ہوتا ہے، قرآن کریم کی اس آیہ 19 میں ہے سورہ جاسیہ میں، ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، ظالم بعض کے ولی ہیں، اولیاء ہیں۔ ولایت قرآن کریم میں ایک ہی معنی میں ہے لیکن اس کے درجے و مرتبے ہیں۔ ایک ہے ولایت اللہ، دوسرا ولایت رسول اللہ، تیسرا ہے ولایت اوصیاء رسول اللہ، ولایت ائمہ، اور چوتھا ہے ولایت ائمہ کے نائبین کی ولایت، یہ ایک ولایت ہے۔ پانچویں ولایت خاص ولایت ہے، جیسے والدین کی ولایت اپنے بچوں کے اوپر، اور ایک درجہ ولایت کا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عمومی ولایت، تمام مومنین کی ولایت، تمام مومنین کے ساتھ۔ یہ سب ولایت کے ایک ہی معنی کے مرتبے ہیں۔ اللہ مومنین کا ولی ہے، رسول اللہ مومنین کے ولی ہیں، اور امام مومنین کے ولی ہیں،
مومنین بھی مومنین کے ولی ہیں. لیکن یہ ولایت ایک درجے کی یا ایک رتبے کی نہیں ہے. جس مرتبے میں اللہ ولی ہے وہی مرتبہ رسول اللہ کی ولایت کا بھی ہے. نہ، رسول اللہ کی ولایت کا مرتبہ الگ ہے، اللہ کی ولایت کا مرتبہ الگ ہے. اور امام کی ولایت مومنین کے اوپر اس کا ایک اپنا مرتبہ ہے. نائبین امام کی ولایت جیسے ولایت فقیہ ہے، فقہا، یا نمائندگان امام ائمہ اطہار نے جو اپنے نمائندے اپنی حیات میں مقرر کیے ہوئے تھے یا زمانہ غیبت میں مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کی بھی ولایت ہے. اور ایک ہے ولایت جو والدین کو ہے یا والدین کی طرح دیگر شعبوں کے اندر ولایت ہے. جیسے وقف، جو مال وقف ہو جاتا ہے اس کا ولی ہونا چاہیے، ولی وقف، متولی جس کو کہتے ہیں. بیت المال کا متولی ہونا چاہیے، اوقاف کا متولی ہونا چاہیے. اور اس طرح کے طبقات ہیں معاشرے کے اندر، جیسے یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، نادار لوگ ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے اولیاء مقرر کی ہوئے، ولی ہیں. یہ ان کے ولی ہیں. کچھ لوگوں کو کہا ہے کہ یہ رشتہ دار ہیں، ولی نہیں ہیں، جیسے چچا، ماموں، بھائی، سالہ، بینوئی، سسر، یہ سب ولی نہیں ہیں، یہ رشتہ دار ہیں. ان کا احترام کریں، ان کا خیال رکھیں، لیکن یہ ولی نہیں ہے. جیسے باپ ولی ہے، یہ اس طرح ولی نہیں ہے. خوب ایک مرتبہ ولایت کا یہ ہے، امور مومنین کی سرپرستی کے لیے اللہ نے اولیاء مقرر کی ہیں. ایک ولایت عام ہے، ولایت عامہ، یہ چھٹا معنی ہے ولایت کا، یا مرتبہ، چھٹے درجے کی ولایت. اور اصل منبع ایک ہی ہے ولایت کا، اللہ کی ذات. چونکہ یہ سب ولایتیں اللہ نے مقرر کی ہیں. مومنین کے ولی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ولایت کا حق دیا ہے مومنین کو. ولایت یعنی ایسی قربت، تعلق انسان کا ولی کے ساتھ جس کے نتیجے میں اس کو، ولی کو، انسان پر اختیار حاصل ہو جائے. ایسی قربت جس کے ذریعے سے وہ اس پر اختیار رکھتا ہو، تصرف کر سکتا ہو، اس کے امور میں مداخلت کر سکتا ہو. اس کو کہتے ہیں ولی، جو مداخلت کر سکتا ہو. ہم تو ویسے قائل ہے نا کہ کسی کے مثلا بیٹا باپ کو کہتا ہے میرے کاموں میں آپ مداخلت نہ کریں. یہ ڈیجیٹل اولاد آج کی باپ کو کہہ دیتی ہے میرے کام میں مداخلت نہ کریں. اللہ نے اس کو بنایا ہی مداخلت کرنے والا ہے. باپ اس لیے بنایا کہ وہ بچوں کے امور میں مداخلت کرے، دوسرے نہ کریں، چچا ماموں نہ کریں مداخلت. باپ کو بنایا ہی مداخلت کے لیے ہے، اس لیے ولی ہے. اب یہ ایسے ہی ہے کوئی رسول اللہ کو جا کر کہے جی یا رسول اللہ میں آپ کا بہت ادب احترام کرتا ہوں لیکن آپ میرے معاملات میں مداخلت نہ کریں. خوب، اگر مداخلت نہ کریں تو پھر ولی نہیں ہے. ولی کا مطلب ہی مداخلت کرنا ہے. یا جس طرح بیوی شوہر کو کہے کہ تم میرے مسائل میں مداخلت نہ کرے. خوب، مداخلت تو کرنی ہے، اس نے، وہ شوہر ہے، کون مداخلت کرے گا؟ پھر کسی کو کرنی ہے آپ کے معاملات میں مداخلت. جس کو حق کے مداخلت دین دیتا ہے اس کو ولی کہتے ہیں. اللہ کو مداخلت کا حق ہے تمام امور انسان میں، تمام میں، زندگی میں، موت میں، اس کے بیماری میں، صحت میں، دنیا میں، آخرت میں، ہر مرحلے میں اللہ کی ذات کو حق حاصل ہے، ولایت حاصل ہے، مداخلت کا حق حاصل ہے. اسی طرح رسول اللہ کو یہ حق اللہ نے دیا ہے کہ آپ بھی مومنین کے امور میں مداخلت کریں. اور امام معصوم کو اللہ نے حق دیا ہے، اور ان کے نائبین کو اپنے اپنے دائرے کے اندر اللہ نے حق دیا ہے. جیسے فقہا ہیں ان کو اللہ نے حق دیا ہے، والدین کو اللہ نے حق دیا ہے. ان کا دائرہ تنگ کر دیا ہے کہ آپ صرف اپنی اولاد کے امور میں مداخلت کر سکتے ہو. لیکن ایک ولایت کا دائرہ بہت وسیع اللہ نے بنایا ہے، اور وہ ہے ولایت عام ولایت و عمومی ولایت، جس میں ہر مومن دوسرے مومن کا ولی ہے. مومن کا تعلق ہی آپس میں ولایت کا تعلق ہے. رشتہ ولایت میں مومنین آپس میں ایک دوسرے سے منسلک ہیں. تعلق ان کا ولایت کا تعلق ہونا چاہیے. اور جو لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہیں، اللہ کی ولایت میں ہیں. جو اللہ کی ولایت میں نہیں ہیں
انہوں نے آپس میں یہ تعلق رکھا ہوا ہے، آپس میں ارتباط ہے، وہ بھی بعض کے اولیاء ہیں، جیسے منافق بعض کے اولیاء ہیں، کفار بعض کے اولیاء ہیں، ظالمین بعض کے اولیاء ہیں، یعنی تعلقات ہیں ان کے، قربتیں ہیں ان کی، اور ایک دوسرے کے امور میں شراکت ہے ان کی، مداخلت ہے ان کی۔ اب آپ دیکھیں جیسے اولیاء، سعودی عرب نے 34 اسلامی ممالک کی فوج، کرائے کی فوجوں کا ایک بنایا ہے، نیٹو بنایا ہے، اسلامی نیٹو، جس میں خود 34 ممالک کو پتہ نہیں ہے کہ ہم اس اتحاد میں آ گئے ہیں، لیکن اس سعودی شہزادے کی خواہش ہے کہ آرزو ہوتی ہے نا، خواب، کوئی آدمی خواب دیکھتا ہے شیخ چلی کی طرح، شیخ چلی نے خواب دیکھا، خواب میں اس نے دیکھا کہ شہزادی کا شوہر ہے، یہ بادشاہ کی بیٹی کا شوہر ہے۔ شیخ چلی بے روزگار آدمی، ان پڑھ، جس کے پاس نہ کوئی مہارت تھی، نہ تعلیم تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور خواب اس نے دیکھا کہ میں بادشاہ کا داماد ہوں۔ خوب کیسے داماد بنا؟ اس نے پلاننگ کی کہ بادشاہ کا داماد بننے کے لیے میں شروع کرتا ہوں کاروبار، پہلے انڈے چراتا ہوں کسی کے، چوری کے انڈے بیچوں گا، اس سے نفع ہوگا، پھر میں انڈے خریدوں گا، پھر وہ بیچوں گا، اور اس طرح بڑھتا کاروبار بڑھ جائے گا۔ اور کچھ انڈے اس کے پاس تھے رکھے ہوئے سامنے ٹوکری میں چوری کے۔ پھر اس نے کہا جب انڈوں کا کاروبار بہت بڑھ جائے گا، پھر میں مرغیوں کا کاروبار شروع کروں گا، پھر وہ بڑھتا جائے گا، پھر اس کے بعد بکریوں کا کاروبار شروع کر دوں گا، وہ بڑھ جائے گا، پھر اس کے بعد اونٹوں کا کاروبار شروع کر دوں گا، وہ بڑھ جائے گا، پھر اس کے بعد میں فیکٹری لگا لوں گا، پھر اس کے بعد کرتے کرتے میں مربع زمینیں خرید لوں گا اور سب سے امیر کبیر انسان بن جاؤں گا، اور جب بہت مال و دولت و ثروت میرے پاس آ جائے گی، پھر میں بادشاہ کے ہاں جاؤں گا رشتہ مانگنے کہ میں تیری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ بھی خوشی خوشی میری مال و دولت دیکھ کر لڑکی مجھے دے دے گا، پھر وہ آ جائے گی دلہن بن کے میرے گھر میں دن بھر کاروبار میں دفتر میں رہوں گا، شام کو گھر آؤں گا اور آ کر اسے پوچھوں گا کہ کھانا کیا پکایا ہے، چونکہ وہ شہزادی ہے، وہ بھی تو آگے سے معمولی نہیں ہے، اس نے کھانا نہیں پکایا ہوگا، تو میں غصے میں آ جاؤں گا اور غصے میں آ کر اس کو لات ماروں گا، بیوی کو۔ ادھر سے اس نے لات ماری تو انڈوں کی ٹوکری الٹ گئی وہیں پر، وہ انڈے ٹوٹ گئے، شیخ چلی کی خواب چکنا چور ہو گئے۔ خوب اس طرح بعض شیخ چلی کی طرح ہوتے ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں، اس طرح خواب آتی ہے ان کو کہ میں فلاں انسان ہوں، میں ایسا انسان ہوں، ویسا انسان ہوں۔ یہ شیخ چلی والا خواب سعودی عرب کے شہزادے نے دیکھا ہے کہ 34 ملک کی فوجیں ہیں اور یہ ان سب کا کمانڈر ان چیف ہے، پاکستان کی فوج بھی اس میں ہے اور مصر کی فوج بھی ہے اور بڑی بڑی فوجیں اس کے اندر ہیں، اور یہ سعودی شہزادہ اس کا کمانڈر ان چیف ہے، بیٹھا ہوا، چونکہ وہ مشروب خار ہیں نا، مے خار ہیں، شراب خار ہیں، شراب کی بوتل آدھی پی کے آدھی اس نے رکھی ہوتی ہے، اور یہ خواب دیکھتا ہے میں 34 ممالک کی فوج کا کمانڈر ان چیف ہوں، پھر میں آرڈر دوں گا، پھر یمن پر حملہ کروں گا، یمن کے بعد مثلا بحرین پر حملہ کروں گا، پھر لبنان پر حملہ کروں گا، پھر ایران پر حملہ کروں گا، اور اس میں کسی ملک کی فوج میری بات نہیں مانے گی تو میں اس کمانڈر کو مثلا لات ماروں گا اور لات سے شراب کی بوتل گر جائے گی، شہزادے کا خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ یہ اس نے ایک اتحاد بنایا ہے، مثلا اپنی خواب کا، آرزو کا اظہار کیا ہے اس نے۔ یہ کیوں کیا اس نے؟ اس لیے کہ منافقین اولیاء ہیں بعضهم لبعض، منافق ایک دوسرے کے ولی ہیں، منافق ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ انہی سیاسی تعلقات میں دیکھیں کون کس کا ولی ہے۔ جب یہ سیاسی گٹھ جوڑ ہوتا ہے، ملک کے اندر سیاسی پارٹیاں آپس میں مل بیٹھتی ہیں، پھر قرآن کا یہ حکم سمجھ میں آتا ہے کون کس کے ساتھ مل کر بیٹھتا ہے، کون کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کون کس کے امور میں شراکت اختیار کرتا ہے، شراکت سیاسی مسائل میں یا شراکت دیگر مسائل میں۔ آپ جس کے ساتھ بھی شراکت و مداخلت والے تعلقات قائم کرو گے، آپ نے اس کے ساتھ ولایت کا رابطہ قائم کیا ہے۔ اگر شیطان شریک ہے انسان کے ساتھ،
بعض شیطان کو باقاعدہ اپنا پارٹنر بناتے ہیں تمام امور میں، اس لیے اللہ کا فرمانا ہے کہ اولیاءہم الشیطان، طاغوت، ان کا ولی کون ہے؟ طاغوت اور شیطان ہے، اولیاءہم الطاغوت والذین کفروا۔ لیکن مومنوں کا ولی اللہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، مومنوں کا ولی اللہ ہے۔ یہ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اللہ کو شریک رکھتے ہیں اپنے کام کے اندر۔ شریک رکھنے کا مطلب یعنی توکل اللہ کی ذات پر کرتے ہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے ہیں۔ لیکن طاغوت اللہ کے مقابلے میں ہے، کفار اس کی پناہ میں چلے جاتے ہیں، اس کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں گٹھ جوڑ، یہیں سے تعلقات و ولایت کا اندازہ ہو جاتا ہے، کون کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کون کس کے ساتھ مل رہا ہے، کون کس کے ساتھ قیام کی حالت میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، ظالمین بعض بعض کے ولی ہیں، بعض بعض کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، قریبی ہیں، تعلقاتی ہیں، شریک ہیں، اور ان کے مفادات مشترک ہیں آپس میں۔ خوب، جو ظالم نہیں ہے وہ کون ہے؟ متقی، ظالمین کے مقابلے میں متقین ہیں۔ واللہ ولی المتقین، متقیوں کا ولی خدا ہے۔ ظالم ایک دوسرے کے ولی ہیں، خدا نہیں ہے ان کا ولی، یعنی وہ خدا کو ولی اختیار نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں۔ متقی وہ ہے جو اللہ کو ولی مانتا ہے اور اللہ ہی اس کا ولی ہے، اور جس کا ساتھی اللہ ہو، جس کا ولی اللہ ہو، جس کا سرپرست اللہ ہو، جس کا نگہبان اللہ ہو، جو اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ محکم رکھے، مستحکم رکھے، وہ نہ دنیا میں مشکل میں پڑتا ہے اور نہ ہی آخرت میں مشکل میں پڑتا ہے، چونکہ دنیا و آخرت کی مالکیت و ملک اللہ کا ہے۔ مالک یوم الدین اللہ ہے، ملک زمین و آسمان اللہ کا ہے، دنیا و آخرت میں سلطنت اللہ کی ہے، قدرت اللہ کی ہے۔ اللہ کے امتحان ہیں، یوں نہیں کہ اگر کسی نے اللہ کو اپنا ولی بنایا تو امتحان بھی اس کا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا زیادہ سخت امتحان ہوتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم کا سخت امتحان ہوا، جس طرح اولاد و ذریت حضرت ابراہیم کا سخت امتحان ہوا، جس طرح امام حسین علیہ السلام کا سخت امتحان ہوا، اولیاء کا سخت امتحان ہوتا ہے۔ اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اور زیادہ اعلیٰ مراتب خدا کی طرف سے ان کو عطا ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم کو امامت کا مرتبہ نصیب ہوا۔ امتحان ہیں اولیاء خدا کے، ان امتحانوں سے ولایت کا درجہ اور بڑھتا ہے، آگے انسان کا مرتبہ بڑھتا ہے، امتحانوں سے انسان اوپر جاتا ہے، آزمائشوں سے انسان اوپر جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا آزماتے رہیں گے تمہیں ساتھ ساتھ۔ بِشَيْءٍ، کون سی ہیں وہ شے؟ وہ شے خوف ہے، بھوک ہے، مصائب ہیں، موت ہے، رشتہ داروں کی موت، بیٹوں کی موت، اولاد کی موت، اموال میں کمی ہے۔ یہ آزمائشیں تمہاری رہیں گی، اور ان آزمائشوں میں اگر تم پورے اترو تمہارا رابطہ اللہ سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا، ولایت کا درجہ تمہارا پڑ جائے گا اور مستحکم ہو جائے گا۔ پس جو متقی ہیں ان کا ولی خدا ہے، اور جو خدا سے قرب نہیں رکھتے، با تقوی نہیں ہیں، وہ ظالمین ہیں۔ یہاں اس آیت میں متقین کا تقابل ظالمین سے کیا گیا ہے، جو متقی نہیں ہے ظالم ہے۔ بعض جگہ جو متقی نہیں ہے فاسق کہا گیا ہے، بعض جگہ کہا گیا جو متقی نہیں ہے کافر ہے، لیکن اس آیہ کریمہ میں سورہ جاسیہ کی آیہ 19 میں متقی کے مقابلے میں ظالم کہا گیا ہے، جو با تقوی نہیں ہے ظالمین میں شمار ہوتا ہے۔ اور ظالمین کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام سخت ہیں، لا ینال عہد الظالمین، کوئی ظالم بھی عہد خدا نہیں پا سکتا، کوئی بھی ظالم خداوند تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ کسی مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ظالم فقط دوسروں کو گولیاں مارنے والے اور ان کی زمینیں چھیننے والے نہیں ہیں، ظالم حد خدا عبور کرنے والے، پھلانگنے والے، قوانین خدا کو توڑنے والے، حدود خدا کو عبور کرنے والوں کو ظالم کہا جاتا ہے، اور جو پابند ہیں حدود الہیہ کے انہیں متقی کہا جاتا ہے۔ بس
اللہ متقیوں کا ولی ہے دنیا میں اور آخرت میں. اور متقی انسان ہوتا ہی اس وقت ہے جب ثابت کرے کہ اللہ اس کا ولی ہے. یہی جو روزمرہ کے امور ہیں انہی میں ثابت کریں کہ اللہ ولی ہے آپ کا. انہی فیصلوں میں، انہی باتوں میں، انہی میدانوں میں جو میدان خود اختیار کرتے ہو، اپنی اولاد کے لیے اختیار کرتے ہو، انہی میں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کون ولی ہے میرا، کس کی راہ میں قدم اٹھا رہا ہوں، کس کے معیاروں پر چل رہا ہوں، کس کے فیصلوں پر عمل درآمد کر رہا ہوں. اسی سے انسان اپنی ولایت کا ثبوت دیتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی انشاءاللہ تمام مومنین و مسلمین کو اور ہم سب کو خداوند تبارک و تعالی تقوی کے مقام پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو خداوند تعالی متقین کے زمرے میں شمار فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. صلی اللہ محمد و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبتی الرحمہ. وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام. ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ. اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی پر تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں. تقوی الہی طرز زندگی ہے. خدا نے جو معیار زندگی بشر کے لیے بنایا ہے اسی کا نام تقوی ہے. اگر تقوی نہ ہو، جو لوگ متقی نہ ہوں، جو معاشرہ متقی نہ ہو، جہاں حکومت متقی نہ ہو، سیاست با تقوی نہ ہو، وہاں ظالمین کا رواج ہو جاتا ہے، راج ہو جاتا ہے. اور تقوی ترک کرنے کے نتیجے میں آج ظلم و ظالمین پوری دنیا پر مسلط ہیں، اور خصوصاً دنیا اسلام ظالمین کے قبضے میں، ظالمین کے نرغے میں، ظالمین کے چنگل میں ہے. اس میں ظالمین کی بددیانتی و ظلم و ستم کا بھی دخل ہے، لیکن اس سے زیادہ مسلمانوں کے بے تقوی ہونے کا زیادہ دخل ہے.
مسلمانوں کے بے تقوی ہونے سے مراد تمام طبقات میں تقوی کی کمی و تقوی کا فقدان باعث بنتا ہے ظالمین کے حکمرانی و حکومت کا۔ بعض دعاؤں میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے خداوند تبارک و تعالیٰ سے کہ خدا سے یہ دعا مانگو کہ خدایا ہمارے اوپر ظالمین کو مسلط نہ فرما، اللہم لا تسلط علینا الظالمین یمن لا یرحمنا، ایسے لوگوں کو پروردگارہ ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کھائیں، ہم پر رحم نہ کریں۔ کس طرح سے ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں ظالمین جو ہم پر رحم نہ کریں؟ ہمارے اپنی بے تقوی ہونے سے۔ اگر تقوی اختیار کریں انسان، ظالمین کو فرصت نہیں ملتی۔ بے تقویت ظالمین کو مہلت و فرصت عطا کرتی ہے، اور آج پوری دنیا ظالمین کے ظلم کی لپیٹ میں ہے۔ آپ پاکستان سے لے کر افریقہ تک آپ دیکھیں، ہر طرف ظلم، خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر، ویسے بالعموم پوری بشریت پہ ظلم ہو رہا ہے۔ 2% انسان 98% انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ 2% دنیا میں ظالمین ہیں، یہ 2% مسلط ہیں ہر طبقے کے اوپر، ہر قوم کے اوپر، ہر ملت کے اوپر۔ 98% مظلوم ہیں، مستضعف ہیں، اور مسکین، مستکین، فقیر، نادار، مفلوک، مفلوج، اس فلج میں اور اس فالج میں ان کا باتقوی نہ ہونا زیادہ مؤثر ہے۔ جس طرح انسان کو فالج ہو جاتا ہے بعض غذائیت کی کمی کے نتیجے میں، وہ اسی طرح قوموں کو بھی فالج ہو جاتا ہے بعض امور کی کمی کے نتیجے میں، اور وہ چیز، وہ طاقت، وہ قوت جو کم ہو جائے اور قوم مفلوج ہو جاتی ہے، وہ تقوی کی طاقت ہے۔ وہ بالعموم ہم دیکھ رہے ہیں تمام دنیا اسلام میں تقوی ترک کر دیا گیا، الہی تقوی۔ اس کی جگہ پر ایک مخصوص طبقہ مکار بن کر، خود ساختہ تقوی بنا کر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کاروبار کے لیے، جیسے بنے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ، فریبکار، دین کے نام پر، معنویت کے نام پر، روحانیت کے نام پر، تعویذ گنڈا کے نام پر، دم پھونک کے نام پر، اور نذرانے کے اختیار کرنے کے لیے، صدقے خیرات جمع کرنے کے لیے خود ساختہ من گھڑت تقوی کے معیارات بنائے ہوئے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ لیکن الہی تقوی، عمومی تقوی جو عوام میں ہو، خواص میں ہو، علماء میں ہو، حکمرانوں میں ہو، جوانوں میں ہو، خواتین میں ہو، گھریلو نظام کے اندر ہو، وہ مفقود تقوی ہے۔ اس کی جگہ پر چالاکی و مکاری آ گئی ہے۔ چالاکی و مکاری نے تقوی کی جگہ لے لی ہے، جس سے ستم کے لیے میدان کھل گیا ہے، ظلم کے لیے میدان کھل گیا ہے۔ خوب، آج 1 جنوری ہے، نئے سال کا پہلا دن ہے۔ رائج تقویم پاکستان کے اندر، رسمی تقویم، ہر چند مسلمانوں کی تقویم قمری ہے۔ تقویم سے مراد یعنی اپنی تاریخیں اور اوقات جس تاریخ کے مطابق مسلمان متعین کریں، وہ ہجری قمری تاریخ ہے۔ ہجری قمری تاریخ کے مطابق یہ ربیع الاول ہے 1437، لیکن میلادی تاریخ کے مطابق، عیسوی تاریخ کے مطابق آج 1 جنوری ہے 2016۔ خوب، ایک سال ختم ہوا اور ایک سال شروع ہوا ہے، اور جب سال ختم ہوتا ہے، وہ شروع ہوتا ہے، یہ موقع محاسبات کا ہوتا ہے، حساب و کتاب کا ہوتا ہے۔ قمری تاریخ جب شروع ہوتی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے اپنا سال کارکردگی کا مقرر کیا ہوا ہوتا ہے، سالانہ
کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں. جیسے تعلیمی سال جب مکمل ہوتا ہے، امتحانات ہوتے ہیں بچوں کے، ٹیچرز کی کارکردگی کا پتہ چلتا ہے، طلاب کا پتہ چلتا ہے، والدین کا، اسکولوں کا، تعلیمی اداروں کی کارکردگی کا ایک حساب ہوتا ہے. امتحان کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کس نے کیا کیا ہے، کیا پڑھایا ہے اور کیا پڑھا ہے. یہ تعلیمی شعبے میں ہے. اسی طرح مالی سال، جب حکومتوں کا مالی سال شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے، وہاں پر حساب کتاب، بینک اور حکومتی بجٹ جہاں جہاں اداروں میں، محکموں میں پہنچتا ہے، خرچ ہوتا ہے، اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے. گزشتہ سال کتنا ہم نے خرچ کیا، کتنا ہم نے کمایا، کتنا حاصل ہوا، کتنا لگایا ہم نے. یہ ساری آمدن اور لاگت ساری حساب کتاب ہوتی ہے. یا بعض علماء کے بقول کے جب انسان کا عبادی سال ختم ہوتا ہے، وہ شروع ہوتا ہے، پہلا سال ختم ہوتا ہے اور نیا شروع ہوتا ہے. ماہ مبارک رمضان بندگی کا سال ہے، عبادی سال ہے، انسان کے تکامل کا سال ہے، قرب الہی کا سال ہے. رمضان سے رمضان تک ایک سال گزرتا ہے انسان کا. تو شعبان میں سال ختم ہوتا ہے، ماہ رمضان میں نیا سال شروع ہوتا ہے، عبادی سال. اس کو بھی محاسبہ کرے انسان کہ میں گزشتہ ماہ رمضان سے اس شعبان کے اختتام تک بندگی کا کتنا سفر کیا، میں نے کہاں پہنچا ہوں، میں کس حد تک میں معصیتوں سے دور ہوا، کس حد تک میں راہ خدا سے قریب ہوا، کس حد تک آگے بڑھا. میں نے گزشتہ سال جو کارکردگی دکھائی تھی، آیا وہیں پہ کھڑا ہوں، آگے بڑھا ہوں، کمتر ہو گیا ہوں. یہ عبادی سال کا پیمانہ ہے کہ انسان محاسبہ کرے اپنا. اسی طرح محرم شروع ہوتا ہے، قمری ہجری جو مسلمانوں کو معیار رکھنا چاہیے تاریخ کا، ہجری سال کا نہیں رکھتے. ویسے اسلامی مناسبتوں کی خاطر ڈائریوں میں لکھ دیتے ہیں، لیکن اس بنا پر کوئی کام نہیں کرتے، اپنے امور کو قمری تاریخ کے مطابق نہیں بناتے کہ ہم نے قمری تاریخ کے مطابق اپنے امور کرنے. امور عملی انجام دینے کے لیے عیسوی و میلادی سال اختیار کیا گیا ہے. باقاعدہ طور پر چھٹیاں اس سال کے مطابق ہوتی ہیں اور شروعات اس سال کے مطابق ہوتی ہیں، اس کی تاریخوں کے مطابق. خوب یہ سال شروع ہوا ہے مسلمان ممالک میں ہی جشن و سرود و سرور و شراب و کباب و معصیت و گانا و ناچ و ڈانس اور ہر قباحت جو کوئی کر سکتا ہے اس سال میں کرتے ہیں. شروع میں سال کا آغاز ہی گناہ سے کرتے ہیں. سال محاسبے کے لیے ہوتا ہے. خوب ہم بھی محاسبہ کریں، کم از کم ان امور کا محاسبہ ضرور کریں جن امور کے پیمانے کے طور پر ہم نے عیسوی سال کو مقرر کیا ہوا ہے. جیسے آپ سب کی تاریخیں، تاریخ پیدائش عیسوی سال کے مطابق ہیں. کب پیدا ہوئے ہو، 1900 فلاں میں، 2000 فلاں میں، تو یہ عیسوی تاریخیں ہیں. تو آپ کی عمر کا بھی ایک سال گزر گیا ہے اور اس کا بھی محاسبہ کریں عمر کا. لیکن زیادہ جو محاسبہ لازمی ہے جن امور کا آغاز سال میں و اختتام سال پر، ہم یہ دیکھیں کہ گزشتہ سال بالعموم دنیا میں کیا ہوا ہے اور ملک میں کیا ہوا ہے اور قومی سطح پر کیا ہوا ہے. ایک سال ایک قوم کو، ملت کو گزر گیا ہے. ہم ملت پاکستان کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ایک سال میں اس ملت نے کیا کیا، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کیا حاصل کیا ہے. حکمرانوں نے، سیاستدانوں نے، احزاب نے، قوم نے، اداروں نے، محکموں نے کیا کارکردگی دکھائی ہے. سالانہ کارکردگی، سال 365 دن کا سال ہے اور کافی ٹائم ہے، کافی زمانہ لگتا ہے. 365 دن، اگر کوئی قوم سفر کرے 365 دن تو 365 درجے طے کر سکتی ہے. خوب ہم اس پہلو سے بھی اپنا جائزہ لیں کہ ہم کدھر گئے ہیں. مختلف شعبوں میں جائزہ لیں، مختلف امور میں جائزہ لیں. مثلا صنعت میں کہاں پہنچے ہیں آپ، کاروبار میں کہاں پہنچے ہیں آپ،
کھیتی باڑی میں کیا کارکردگی سالانہ ہوئی ہے، ملکی امور کہاں تک سنورے ہیں، کہاں تک بہتر ہوئے ہیں، اسی طرح سلامتی و امنیت کے امور، امن کے امور میں سے کیا اصلاح ہوئی ہے یہاں پر، تعلیم کے محکمے میں کیا کارکردگی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس ایک سال کا جائزہ لیں مملکت کا، پاکستان کا، 2015 ختم ہوا ہے، 2015 میں ہر پاکستانی جتنا پوری عمر میں مقروض ہوا تھا اتنا ایک سال میں مقروض ہوا ہے، چونکہ موجودہ حکومت کے اندر ماہرین موجود ہیں قرض لینے کے ماہر، اور اتنا قرض پاکستان بننے سے ابھی تک جو لیا گیا تھا اس سے زیادہ قرض اس حکومت کے وجود میں آنے سے ابھی تک جو 2-2.5 سال ان کو گزرے ہیں اتنا قرض لے چکے ہیں، اور مسلسل قرض پہ سارے مملکت چل رہی ہے۔ قرض دینے والے دباؤ ڈالتے ہیں کہ قرض کی قسطیں سود کے ساتھ آپ نے واپس کرنی ہے۔ 2 طرح کا پیسہ قرض کی واپسی کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک قرض واپس کرنا ہے، مثلا فرض کریں $1,00,000 انہوں نے قرض لیا ہے، تو ایک تو یہ $1,00,000 آپ نے واپس کرنا ہے، دوسرا اس کے ساتھ $70,000 آپ نے سود کے بھی واپس کرنے ہیں۔ اور اس وقت ہماری مملکت کے اندر سود کی رقم واپس کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، سود، اصل قرض نہیں ہو رہا واپس، بلکہ سود جو عالمی اداروں سے لیا جا رہا ہے اس کی واپسی کے لیے ملک کے اندر پالیسیاں ہیں، جن میں ایک شاندار پالیسی جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ 3 دفعہ ٹیکس لگا چکے ہیں ایک سال کے اندر، اور پھر بھی سود پورا نہیں ہو رہا، اور عالمی ادارے شرط رکھ رہے ہیں کہ اگر آپ ٹیکس نہیں بڑھائیں گے تو ہم آپ کو اگلی قسط بھی نہیں دیں گے قرضے کی، یا پھر آپ کو خود قرض کی قسط بھی واپس کرنا ہوگی۔ اب یہ ایک اقتصادی پالیسی ہے اس سال کے اندر، اور وزیر مالیات و وزیر اقتصاد پاکستان کے، انہوں نے، اب معلوم نہیں ان کے جملے کا معنی، میں نے تو بہت غور کیا سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دیوالیہ قرار دینے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب معلوم نہیں کس نے کی ہے یہ تیاری، انہوں نے کی ہے تیاری، باہر والوں نے کی ہے تیاری، یہ چند دن پہلے کی بات ہے۔ وزیر اقتصاد جو پاکستان کے ہیں مغز متفکر، ان کا یہ بیان تھا، اخبار میں آیا کہ پاکستان کو دیوالیہ قرار دینے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس نے تیاری کی ہوئی ہے، انہوں نے کی ہوئی ہے، عالمی ادارے جو قرض دیتے ہیں انہوں نے کی ہوئی ہے، یا کسی اور محکمے نے یہ تیاری کی ہے۔ اس طرح سے اب ہم ایک سال کا اگر جائزہ لیں تو پاکستان قرض میں بے تحاشا ڈوب گیا ہے کہ یہ قرض واپس کرنا اب اس کے امکان میں نہیں ہے، بس سے باہر ہو گیا ہے۔ سود واپس کر دے تو بڑی ہمت ہے، بڑا کامیاب اقتصاد پاکستان کی کہلائے گی اگر یہ سود کی قسطیں ڈیٹ کے اوپر ادا کرتے رہیں تو۔ اور جب کہا جاتا ہے پاکستان کی اقتصاد بہتر ہو رہی ہے، یعنی سود کی قسطیں وقت پر ادا کر رہا ہے، یہ پیمانہ رکھتے ہیں اقتصاد کی پیمائش کا پیمانہ۔ لوگوں کو کیا نصیب ہوا؟ مہنگائی، ہر چیز دنیا میں ہر چیز مثلا ڈاؤن ہو رہی ہے، تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، اور مہنگائی پاکستان میں آسمانوں کی طرف جا رہی ہے، پوری دنیا میں جا رہی ہے، پاکستان میں بھی بالخصوص مہنگائی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ خوب اس سال کو اگر ہم پیمانہ قرار دیں تو اس سال میں اقتصادی شعبے میں قرض لے کر اور کچھ انڈیکس بہتر کیے گئے ہیں، اور کچھ جو نہیں اعلان ہوتے ان کے اندر پاکستان دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے۔ سیاسی امور میں آپ نے دیکھا کہ خوب گزشتہ 2-2.5 سال سیاسی ابتری، بھرپور سیاسی ابتری میں گزرے، قوم کو مصروف رکھنے میں، دھرنے، لانگ مارچ اور وہ بلی چوہے کا کھیل، سیاستدانوں کو، سیاسی پارٹیوں کا آپس میں، کہ ایک جیسے ڈرامہ ہوتا ہے
ناگہان ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع ہو جاتی ہے، اس طرح سے جیسے آج ہی یہ حکومت ختم کر دیں گے، اور دوسرے دن اخباروں میں آتا ہے کہ انہوں نے ڈنر پہ بیٹھ کر پھر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا، اور اس طرح سیاسی ابتری کا سال گزرا ہے، اور جتنی ناکامیاں ہیں وہ حکومت ان کے ذمہ ڈالتی ہے، دھرنے والوں کے، اور دھرنے والے ان کی نااہلی۔ یہ اخباروں میں دونوں فریقوں کے بیان پڑھیں، خوب اس بات سے نکل آئیں کہ کون سے فریق نے کیا کیا، صرف مجموعی نتیجہ لیں دونوں کے بیانات سے، حزب اقتدار اور حزب اختلاف، دونوں کی مجموعی کارکردگی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، صرف ذمہ داروں میں فرق ہے۔ حکومتی اہلکار بیان دیتے ہیں دھرنے والوں نے یہ نقصان کیا ہے، دھرنے والوں نے ملک کو خراب کیا ہے، اور دھرنے والے کہتے ہیں حکمرانوں کی نالائکی نے یہ کام کیا ہے۔ خوب چلیں، ہم ابھی ذمہ دار نہیں ٹھہراتے کون ذمہ دار ہے، لیکن دونوں کا بیان اس بات پر اتفاق ہے کہ ملک ابتری کی طرف گیا ہے سیاسی طور پر، مجموعی طور پر جو دنیا میں مشاہدہ بھی ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال 2015 ہی اگر ہم لیں تو اس میں سیاسی لحاظ سے ابتر سال گزرا ہے۔ خوب ابھی یہ سیاسی ابتری، کیس گئے، عدالتوں میں گئے، الیکشن کمیشن میں گئے، بعض الیکشن کینسل ہوئے، پھر دوبارہ ایک مشغول رکھنے کا، قوم کو سرگرم رکھنے کا، چونکہ کرکٹ کم ہو گئی ہے، کرکٹ کی جگہ پر سیاست زیادہ ہو گئی ہے۔ جب کرکٹ ہوتی تھی تو اس وقت سیاست کم ہوتی تھی، میچ زیادہ ہوتے تھے۔ بالآخر قوم کو کوئی مشغلہ چاہیے کسی سمت میں، ہر ایک الیکشن ختم ہوتا ہے، پھر تاریخیں بھی اس طرح رکھی ہوئی ہیں، ایک دنگل ختم ہوتا ہے دوسرے کا اعلان ہو جاتا ہے کہ ابھی فلاں علاقے کا دنگل ختم ہو گیا، اب فلاں علاقے کا شروع ہونے والا ہے، لہٰذا سارے الرٹ ہو کے اس کو توجہ کرتے ہیں اس میں۔ اب یہی چپکلش، یہی افراتفری سیاست کے عالم میں عالمی سطح پر دیکھیں، اگر اپنی ملت کا ہی جائزہ لیں مجموعی طور پر، ہم عالمی سطح پر بھی ایک سالانہ کارکردگی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ 2015 عالمی سیاست کی کارکردگی میں بہتر ہمارا ثابت ہوا ہے۔ امن عامہ کے لحاظ سے تمام توانائی پاکستان کی اس وقت مالی، انسانی اور ہر پہلو سے توانائی پاکستان کی خرچ ہو رہی ہے امن قائم کرنے کے لیے، لشکروں، دہشت گردوں اور ایسے شر پسندوں سے نمٹنے کے لیے انہیں سرکوب کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے کئی ارب روپے مخصوص کیے گئے ہیں، اور حکومت نے یہ توجیہ بھی کی ہے کہ یہ جو ٹیکس ہم نے بڑھائے ہیں ہر چیز کے اوپر، یہ در حقیقت اس آپریشن کا خرچہ ہے جو دہشت گردی کے خلاف خرچ ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ لیکن آپ امن عامہ دیکھ لیں مجموعی طور پر کہ ساری توانائی پورے ملک کی، سیاسی، فوجی، عسکری، مالی، انسانی، ہر طرح کی توانائی دہشت گردی کے خلاف صرف ہو رہی ہے، لیکن پھر دہشت گرد موقع ملتے ہی اپنا اظہار وجود کر کے یہ پیغام دے دیتے ہیں کہ ابھی ہنوز دلی دور است، ابھی ان کو قابو کرنا یا کچلنا دور ہے بہت۔ یہی دھماکہ 2 دن پہلے کا جو ہوا خیبر پختونخوا میں، جس میں کافی تعداد میں بے گناہ لوگ شہید کیے گئے، خوب یہ ایک علامت تھی کہ یہ ہوا، یہ حرکت ہوئی ہے، یہ بس موجود ہیں، قوی لشکر موجود ہیں۔ بلکہ ایک قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہت کی تبدیلی ہے اس وقت ہو رہی ہے، اور وہ جہت کی تبدیلی یہ کہ چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے لشکر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ آئے روز آپ اخباروں میں کالم بھی دیکھتے ہیں اور خبریں بھی دیکھتے ہیں، بعض خبریں بہت اہم خبریں ہوتی ہیں۔ عموماً ہم بڑی سرخیوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، بڑی سرخیاں میڈیا والے اپنی مرضی سے نہیں لگاتے، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، وہ لگوائے جاتے ہیں ان سے۔
کون سی چیز آپ نے بڑی سرخی بنانی ہے. ممکن ہے کسی ایک لیڈر کا، کسی ایک افسر کا، کسی کا ایسا ہی ایک بیان بے معنی بے مقصد قسم کا بیان ہیڈ لائن بنانا پڑتا ہے ان کو، میڈیا والوں کو. یہ آپ میں سے جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اخبار کا کچھ حصہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، میڈیا میں کچھ حصہ ان کا نہیں ہوتا، یہ انہیں مقرر کر کے دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ نے ہیڈ لائن لگانی ہے، وہ لگا دیتے ہیں. اگر آپ نے خبریں ڈھونڈنی ہوتی ہیں، خبریں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں. کچھ ایسی خبریں جو واقعات ہو چکے ہیں ان کی خبر دی جاتی ہے، نیوز ہیں. اور کچھ خبریں نیوز نہیں ہوتی بلکہ خبر بنائی جاتی ہے، یہ خبر گھڑی جاتی ہے، خبر سازی ہے، نہ خبر رسانی. خبر رسانی اور خبر سازی میں فرق ہوتا ہے. کچھ خبریں بنا رہے ہیں، میڈیا بناتا ہے، اور کچھ خبریں پہنچاتا ہے. وہ خبریں ہوتی ہیں جو پہنچائی جاتی ہیں. مثلا کسی جگہ کوئی واقعہ ہوا، کوئی فیصلہ ہوا، کوئی اقدام ہوا، کوئی کام ہوا، اس کی جو بات پہنچائیں یہ خبر کہلاتی ہے. لیکن عموماً ہیڈ لائنز کے اندر خبر سازی ہوتی ہے، یہ کریں گے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے، یہ خبر سازی ہے. آپ خبروں میں اگر ڈھونڈیں اسنا میں، بین السطور میں، اندر کے صفوں میں جن کو چھپا کے اور کم رنگ کر کے، چھوٹا کر کے، معمولی بنا کر لگایا جاتا ہے، یہ غیر معمولی خبریں ہوتی ہیں. معمولی باتوں کو، اوٹ پٹانگ باتوں کو ہیڈ لائن بنا دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں آج کا یہ مسئلہ ہے سب سے بڑا، چونکہ بڑا لکھا گیا ہے. عقل جن کی آنکھوں میں ہوتی ہے وہ صرف ناپ تول کے خبر دیکھتے ہیں، کتنی بڑی لکھی گئی ہے. اگر پورے صفحے پر ہے اس کا مطلب ہے بہت بڑی خبر ہے، اگر چھوٹی سی ایک لائن ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اہمیت نہیں ہے. انہی بین السطور میں تلاش کریں تو آپ کو اندر کے صفحات میں اخباروں کے یا حاشیوں میں بعض چھوٹی چھوٹی ایک ایک دو دو سطروں کی خبریں ملیں گی جو غیر معمولی خبریں ہیں، اور ان کو اسی وجہ سے اندر پنہان کر کے رکھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ زیادہ توجہ ان کی طرف نہ آئے، زیادہ عوام ان سے باخبر و آگاہ نہ ہوں. ان اخبار میں آپ گزشتہ چند روز سے ہی، میں اب پورے سال کی تو کارکردگی آپ کے سامنے ہے، گزشتہ چند روز سے جو امن عامہ کے لحاظ سے پاکستان میں 2015 کا نتیجہ ہے اختتام سال پر، وہ یہ ہے. مثلا میں کل کی خبر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ لشکر جنگوی داعش میں بدل رہا ہے، چینج کر رہا ہے اپنا ٹائٹل، اپنی شناخت، اپنی پہچان. یہ کل کی خبر ہے اخبار کی، انہی خبروں میں آئی ہے، اخباروں میں آئی ہے. بڑی سرخی نہیں آئی، چھوٹی سرخی آئی ہے. خوب یہ امن عامہ کے لحاظ سے یہ خبر ہے. لاہور سے 3 خواتین اپنے بچوں سمیت باقاعدہ نیٹ ورک کے ذریعے سے ایران کے راستے شام پہنچ کے وہاں سے انہوں نے اپنے گھروں میں فون کیا ہے اپنے شوہروں کو اور سسرالیوں کو کہ ہم بخیریت شام میں ہیں اور تم لوگ بھی سامان باندھ کے شام میں آ جاؤ، یہاں دولت اسلامی ہے، داعش کی حکومت ہے، اور تم بھی آ جاؤ. یہ بھی کل کی خبروں میں ہے، گزشتہ روز کی خبریں میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اس سے پہلے ملک کے اندر باقاعدہ ذمہ دار لوگوں نے، ملک کے مقتدر ذمہ دار لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ اسلام آباد میں ہی کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ملک پر داعش آ کے قابض ہو جائے، اور اس کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں. لیکن ساتھ انہوں نے اپنا عہد ذکر کیا کہ ہم داعش کا سایہ پاکستان میں قائم نہیں ہونے دیں گے. حکومت اقرار نہیں کرتی، آج دن کہا جاتا ہے داعش کا کوئی وجود پاکستان میں نہیں ہے، لیکن یہ عمل تیزی کے ساتھ انجام پا رہا ہے. داعش نے باہر سے سرحدوں سے نہیں آنا، الٹ ہو رہا ہے، یہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں داعش کے پرچم کے نیچے جمع ہونے کے لیے. اگر ہم یہ کہیں ہم نے ایئرپورٹ کب مضبوط کر دیے ہیں، باؤنڈریز مضبوط کر لی ہیں، تو باہر سے تو داعشی نے نہیں آنا. ملک کے اندر جو گروپ بنائے گئے تھے، ڈیزائن کیے گئے تھے اپنے خاص مقصد کے لیے، وہ مقصد بھی واضح تھا، شیعہ کشی کے لیے جو گروپ بنائے گئے تھے،
وہی بڑھ کے بگڑے، بے قابو ہوئے اور باغی ہوئے، اپنے بنانے والوں کے اختیار سے باہر نکل گئے. انہیں دوبارہ منظم کر کے افغانستان میں اور پاکستان میں یہ لشکر بنایا جا رہا ہے. خصوصاً عراق میں و شام میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کہ دباؤ ہے شدید. رمادی آزاد ہو گیا ہے، موصل پہ حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ دو بڑے گڑھ داعش کے عراق کے اندر تھے، وہاں سے ان کو پسپائی ہو رہی ہے. سوریا میں خوب پسپا ہو چکے ہیں یہ، اب سوریا چھوڑنے کے لیے راستہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی محفوظ راستہ دیں. سوریا میں ایک طرح سے سرنڈر ہو چکے ہیں دہشت گرد، خصوصاً داعش اور اس سے ملحقہ گروہ. لیکن بات اس میں ہے کہ اب انہیں وہیں پر ختم کر دیا جائے، وہیں فنار کر دیں ان کو، بموں کے ذریعے، گولیوں کے ذریعے حملہ کر کے. یہ جتنا لشکر وہاں جمع ہے فاسد، جرثومہ، خبیث، اس کو سوریا میں ہی ملیامیٹ کر دیا جائے، یا ان کو محفوظ راستہ دیا جائے ملک چھوڑنے کا. اس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اس وقت داعش کے حامی ممالک سعودی عرب، امریکہ، برطانیہ اور دیگر، اسرائیل، یہ سارے مل کر روس پر، ایران پر، سوریا پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان کو محفوظ راستہ دو نکلنے کا. مقاومت ان کی ختم ہو گئی، جنگ ان کی اختتام پذیر ہو گئی ہے، صرف ان کو باہر نکلنے کا موقع دو ان کو. اور یہ ممالک ظاہر ہے اتنی سادگی سے ان کو نکلنے نہیں دیتے. جیسے گزشتہ ہفتے یرموک کیمپ سے باقاعدہ معاہدہ UN کی وساطت سے طے پا گیا کہ وہاں سے تقریباً 5 سے 10 ہزار کے لگ بھگ مختلف دہشت گرد گروہوں کے جو لشکر تھے ان کو ٹرکوں میں اور بسوں میں نکال کے ترکی پہنچانے کے لیے معاہدہ طے پا گیا تھا. یرموک کیمپ دمشق کے اندر ہے، فلسطینیوں کے لیے بنایا گیا تھا، مہاجر فلسطینیوں کے لیے. عین وقت پر وہ کینسل ہو گیا، یعنی بسیں پہنچ چکی تھیں، ان کو سوار کر کے اور انہیں پہنچانا چاہ رہے تھے ترکی محفوظ طریقے سے، محفوظ بارڈر سے، لیکن عین وقت پر وہ کینسل کر دیا گیا وہ منصوبہ. لیکن ابھی بھی بات ہے اس میں کہ آیا انہیں ہم محفوظ راستہ دے کر نکالیں باہر، ترکی چلے جائیں، یا وہیں پر ان کا خاتمہ کر دیں. ظاہر ہے مذاکرات ہیں، لین دین ہوگی. اگر انہیں کچھ اس میں فائدہ نظر آیا اس گروپ کو، جو 4 فریقی گروپ ہے اس وقت، ایک طرف 34 فریق ہیں اور امریکہ و برطانیہ و اسرائیل ان کے ساتھ ہیں، اور ایک طرف 4 فریق ہیں، سوریا، روس، ایران اور عراق. یہ 4 ممالک، لبنان میں حزب اللہ ہے لیکن لبنان کی حکومت اس میں شامل نہیں ہے. اگر انہیں کوئی فائدہ نظر آیا کہ ان کو محفوظ راستہ دینے میں کوئی مصلحت ہے تو دے دیں گے راستہ، لیکن ابھی تک ایسا کوئی اختتامی فیصلہ نہیں ہوا. بہت بنیادی مہرے ان کے ہلاک کر دیے گئے ہیں، جو بنیادی مہرے تھے سوریا کے اندر ان کے، انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے. اگر ان کو محفوظ راستہ دیتے ہیں ترکی جانے کا تو یہ ترکی میں نہیں روکیں گے، انہوں نے جانا ہے افغانستان میں. افغانستان کو تیار کر لیا گیا ہے کہ یہ دباؤ اگر مزید بڑھتا ہے اور یہ دباؤ اور آگے جائے گا، لہٰذا یہ پورا لشکر خونخوار، آدم خار، یہ سب کو پچھلے ہفتے میں نے یہاں اعلان بھی کیا تھا کہ افغانی وزیر نے، منسٹر نے باقاعدہ بیان دیا ہے کہ نامعلوم ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے داعش کو منتقل کیا جا رہا ہے ننگرہار میں اور چند اور ان کے اضلاع میں یا صوبوں کے اندر باقاعدہ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے انہیں منتقل کیا جا رہا ہے. ایک مملکت ہے افغانستان، حکومت ہے وہاں پر، نامعلوم ہیلی کاپٹر بھی اڑ رہے ہیں وہاں پر. کون انہیں منتقل کر رہا ہے، کہاں سے لا رہے ہیں، یہ افغان حکومت کو معلوم نہیں ہے. پاکستان میں باہر سے نہیں آئیں گے کہ جو لوگ عراق و شام سے بے دخل کریں گے یا انہیں راستہ دیں گے، راہداری دیں گے، تو وہ پاکستان میں، ان کے لیے افغانستان کو تیار کیا جا رہا ہے، لیکن جو افغانستان میں ہوگا اس کا اثر پاکستان میں ہے. پاکستان میں مقامی طور پر جتنے پراکندہ منتشر
لشکر تھے وہ سارے، اور بعض جو پالیسیوں کی زد میں آئے ہیں، اس وقت جو آپریشن ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس کی زد میں آنے والے سیاسی چہرے اور سیاسی جماعتیں بھی بائیں کے اعتقادی طور پر وہ طالبان یا داعش کے ساتھ یا دہشت گردوں کے ساتھ ہم فکر نہیں ہیں، لیکن سیاسی طور پر اس وقت ان کا رجحان ہے سیاسی گروہوں کا کہ وہ بھی اپنی بچت و بقا کے لیے انہی کا سہارا لیں اور پاکستان میں ان کو تقویت کریں، ان کی مدد کریں، پشتیبانی کریں، تاکہ یہ ملک کو آ کر ناامن کریں، اور اس طرح سیاسی گروہ جو مرتے جا رہے ہیں انہیں دوبارہ زندہ رہنے کی مہلت و فرصت مل جائے۔ خوب آپ دیکھیں گے ضیاء الحق کے زمانے سے آج تک کتنی توانائی ملکی قومی ان گروہوں کے بنانے میں لگی، اور اس سے کئی گنا زیادہ توانائی ان گروہوں کو سرکوب کرنے میں اب لگ رہی ہے، صرف ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی وثوق سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سیاسی بیانات آتے ہیں لیکن عملی طور پر جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں صرف ایک جہت کی تبدیلی ہے کہ یہ گروہ ایک نئے پرچم، نئی شناخت کی طرف جا رہے ہیں، جس میں سے چند گروہ انہی خبروں کے مطابق، اخباروں کے مطابق باقاعدہ ہو چکے ہیں۔ جس طرح کراچی کے اندر کالج کا پرنسپل داعش کا کمانڈر ہے وہاں مسئول، جس نے مسعود بٹ کے کیا نام تھا اس کا، اگر ذرا یہی نام تھا کیا، جو پکڑا گیا پچھلے ہفتے 2 ہفتے پہلے، پرنسپل باقاعدہ پیچھے ہاتھ دھو کے مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مدرسے دہشت گردی کا اڈا ہیں، اور نکلتا اندر سے کالج کا پرنسپل، ماڈل کالج کا پرنسپل اندر سے نکلتا ہے PhD ڈاکٹر، داعش کا بڑا رہنما۔ کراچی کے اندر عورتوں کا نیٹ ورک ہے جن کا کام عورتوں کو تیار کر کے لشکر اور داعش کے اندر شامل کرنا۔ یہ وہ چیزیں جو روز آپ کے اخبار میں آ رہی ہیں، کوئی پیشن گوئیاں نہیں میں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، غیبی خبریں نہیں ہیں آپ کے اخباروں میں، لیکن وہی اندرونی سطور میں یا بین السطور میں چھپی ہوئی خبروں میں یہ ساری باتیں روز نشر ہو رہی ہیں، اور لیکن اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا یا اس کو موٹی خبر نہیں بناتے۔ مصلحت امن کی خاطر یا کوئی ہوگا اس کے اندر، سیاستدان بہتر جانتے ہیں۔ امنیت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں 2015 میں کوشش ہوئی ہے بھرپور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، لیکن اس کوشش کے باوجود ملک میں ابھی امن دور دور تک پیش بینی نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی جلدی امن قائم ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنی ملت تشیع کے عنوان سے دیکھیں 2015 سال جو گزرا ہے کہ ہم نے کیا سفر طے کیا ہے ایک سال کے اندر، مختلف شعبوں میں لے لیں آپ، مختلف شعبے کہ ایک ملت سیاسی طور پر کہاں پہنچی ہے، سیاست میں کتنا ترقی پیش رفت کی ہے ہم نے، آپ کے سامنے ہے سیاسی کارکردگی، اگر تھوڑا سا حافظہ آپ کا ہو کام کر رہا ہو، وہ جو مثال دی ہوئی ہے میں نے ٹرالے والی، وہ اپنی جگہ قائم ہے، بھرپور ہے کہ جس شخص کے اوپر سے 18 ویل یا 22 ویل والا ٹرالا گزر جائے تو اس سے جا کر نہ پوچھو کہ ابھی صبح کھایا کیا تھا، چونکہ اسے کچھ یاد نہیں ہے، چٹنی بنا ہوا ہے۔ ابھی میڈیا 100 چینل سنتے ہیں ہم کیبل کے اوپر تو ذہن انسان کا چٹنی بن جاتا ہے۔ اس معجون سے توقع نہیں ہے کہ انہیں کل کے بھی پچھلے ہفتے کے بھی حالات یاد ہوں، لیکن آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ جو سیاسی کارکردگی ہماری مجموعی طور پر رہی ہے، تعلیمی کارکردگی مجموعی طور پر۔ تشیع نے جو سفر طے کیا ہے 2015 میں پاکستان میں، آغاز 2015 میں کہاں تھے اور آج کہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ محاسبہ نہیں کرتے، عادت بھی نہیں ہے، رواج بھی نہیں ہے، اور اس کو اچھا بھی نہیں سمجھتے۔ کیوں اچھا نہیں سمجھتے؟ چونکہ اس میں پھر خود سے اندر ہم ہی ذمہ دار نکلتے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا تو کون ذمہ دار ہے اس کے نہ ہونے کا۔ تشیع کے مجموعی طور پر معاملات، امور قومی ملی امور، ایک چیز جو فرق وضاحت اس کی ضروری ہے وہ قومی اور مکتبی مسائل ہیں۔ عزیزان، ہم بسا اوقات پیمانہ ایسا رکھتے ہیں کہ جس میں اگر کوئی قومی فائدہ ہو گیا ہے یا قوم کے کسی فرد کا فائدہ ہو گیا ہے تو اس کو ہم مکتب کے زمرے میں ڈالتے ہیں، تشیع کے زمرے میں۔ شیعہ اور تشیع 2 موضوع بنا کر پھر جائزہ لیں۔
تشیع کے لیے کیا ہوا سال بھر میں، تشیع نے کتنا سفر طے کیا اور شیعہ نے کتنا سفر طے کیا 2015 کے اوپر. دونوں موضوع، ایک قومی شیعہ قومی مسائل اور ایک شیعہ مسلکی دینی نظریاتی مسائل یا تعلیمی مسائل. اس میں ہم جائزہ لیں کہ ہم نے 2015 میں کتنا سفر طے کیا ہے. خوب واضح چیزیں ہیں، ضروری نہیں کہ سب میں ہی ان کا عنوان آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ خود بہتر جانتے ہیں، آشنا ہیں. عالمی سطح پر دنیا اسلام میں بھی 2015 اگر ہم دیکھیں تو سخت سال گزرا ہے، بہت تلخ سال گزرا ہے. 2015 میں تشیع کے اوپر بالخصوص اور مجموعی طور پر ملت اسلامیہ، امت اسلامیہ دباؤ کا شکار رہی ہے، شدید دباؤ کا. عراق کے اندر تکفیری لشکر داعش، اس کی پیش روی 2015 میں رہی ہے، اور سوریہ کے اندر مسائل بڑے ہیں، پاکستان کے اندر مسائل بڑے ہیں، اور سب سے زیادہ جو اضافہ ہوا ہے زخم 2015 میں ملت اسلامیہ کے پیکر پر، جسم پر، وہ یمن کا زخم ہے. کہ خوب ایک ملک تھا اپنے طور پر چل رہا تھا، لیکن وہاں پر بھی پہلے سے کارروائی شروع ہوتے ہوتے یہاں تک اس کو پہنچایا گیا کہ نام نہاد چند ممالک آپس میں ایک اتحاد بنا کر، بحرین، کویت، عرب امارات، سوڈان، مصر، انہوں نے ایک اتحاد بنا کر، اور قطر، انہوں نے چڑھائی کر دی یمن کے اوپر سعودی عرب کی قیادت میں، اور اس وقت سے ابھی تک پورا ملک خاک کا ڈھیر بنا دیا ہے. ہزاروں خواتین، بچے، بوڑھے ان کو شہید کیا ہے، اور ابھی تک رک نہیں رہے، اور مسلسل ایک جنایت و ظلم کے اندر مشغول ہیں، جس کی طرف دنیا مکمل طور پر بے توجہ، غافل اور خاموش، اس طرح سے کہ گویا سعودی عرب جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر ہی کوئی کچرا صاف کر رہا ہے، اس طرح سمجھ رہے ہیں اس کو. اگر سعودی عرب کے اندر بھی کسی آدمی کا سر قلم کیا جائے، خبر دیتے ہیں جی آج ایک پاکستانی کا منشیات کے جرم میں سر قلم کر دیا گیا، لیکن یمن میں سعودی عرب کیا کر رہا ہے، اس کے حواری کیا کر رہے ہیں، خبروں تک نہیں دیتے وہاں کی. کہ یہ بہت دردناک زخم پیکر اسلامی پر آیا ہے. اس سے زیادہ دردناک یہ گزرا ہے کہ باقی ممالک، مسلمان ممالک، یمنیوں کی نسبت مکمل طور پر لا تعلق رہے ہیں. ظاہر لا تعلقی کی وجہ معلوم ہے کہ سعودی عرب نے اتنا اس جنگ پر خرچ کیا ہے کہ دیوالیہ ہو گیا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک، امیر ترین ملک، اس وقت $100 بلین خسارے میں مبتلا ہو گیا ہے 2016 کے لیے. $100 بلین خسارے میں مبتلا ہو گیا ہے. اتنا پیداوار والا ملک جو دنیا کو قرضے دیتا ہے، فوجیں خریدتا ہے، 34 ممالک کی فوجیں خریدتا ہے، اسلحے کا سب سے بڑا خریدار دنیا کے اندر، اور جہاں کے شہزادے اور افراد کیا کیا رلیاں اڑاتے ہیں پیسوں کے دوش پر، یہ ملک دیوالیہ ہو گیا. خوب یہ پیسہ کہاں خرچ کیا انہوں نے؟ دنیا کو چپ کرانے میں. آدھا پیسہ فوجیں خریدنے میں، آدھا پیسہ اسلحہ خریدنے میں، اور باقی پیسہ لوگوں کو چپ کرانے میں، حکومتوں کو چپ کرانے میں کہ آپ نے بولنا نہیں ہے. خوب ظاہر عالمی میڈیا کو چپ کرانے کے لیے اتنا میڈیا پر کوئی چیز کہلوانے کے لیے خرچ نہیں ہوتا جتنا میڈیا کو چپ کرانے کے لیے خرچ ہوتا ہے. میں دعا نہیں کرتا کہ آپ کو پیش آئے ایسا معاملہ کہ جب آپ اپنی عزت، آبرو، حیثیت بچانے کے لیے میڈیا کو چپ کرانے کے لیے پیسہ کھلائیں، چونکہ یہ ہاتھی برتا نہیں ہے جتنا کھلائیں اس کو. سب سے زیادہ بلیک میل کرنے والے، سب سے زیادہ بھتہ لینے والے، تاوان لینے والے میڈیا والے ہیں. کوئی آپ کے بارے میں سکینڈل بنا لیں گے، پھر آئیں گے جی یہ ہم نشر کرتے ہیں، اتنے پیسے دو، خوب دینے پڑتے ہیں. خوب اس وقت سعودیہ کیوں دیوالیہ ہو گیا ہے؟ اپنی حماقت کا پیسہ دے دے کر. حماقت کیا ہے؟ یمن پہ چڑھائی کر دی، اناڑی فوج، ناکارہ فوج یمن میں ملوث کر دی. اس کو نہ لڑنا آتا ہے، نہ وہ لڑنا کا موڈ میں ہے. اس کے لیے کولمبیا سے فوج خریدی،
فوج خرید کے پہلے دن ہی ان کو مروا دیا، پٹوا دیا ان کو، اور وہ اب لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 34 ممالک میں انہوں نے پھر کیا گیا یہ ممالک آئیں اور ان سے فوجیں لے کر ہم یمن کی لڑائی کو انجام تک پہنچائیں۔ یہ تازہ زخم ہے، اور 2015 کے دردناک واقعات میں سے جو شاید تاریخ میں دردناک رہیں گے، اور دعا ہے کہ خدا ایسے واقعات کو تکرار نہ کرے اور تکرار کرنے والوں کو خدا سزا دے، وہ حج کے دوران حجاج کرام کی شہادت ہے۔ بہت بے دردی کے ساتھ، صفاقی کے ساتھ اور درندگی کے ساتھ، سبوعیت کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ 2 واقعے، ایک حرم کے اندر مسجد الحرام میں کرین گرنے سے ایک بڑی تعداد شہید ہوئے، اور اس سے زیادہ دردناک واقعہ منا کے اندر اس گرمی اور حبس میں ان حجاج کو، زائرین بیت اللہ کو روک کے پھر اس میں بگدڑ کا ماحول بنا کر، اور اس میں تقریباً جو اس وقت تک باقاعدہ تصدیق شدہ اعداد و ارقام ہیں، 7,000 سے زیادہ شہداء ہیں جو منا میں شہید ہوئے ہیں۔ اکثر کی لاشیں گل سڑ گئیں کنٹینروں کے اندر، اور انہیں اجتماعی قبروں میں، قبریں تو کہیں گڑھوں میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی لاشیں ہرگز ان کے گھروں کو نہیں پہنچائی گئیں، اور ان کے مفتی کے بقول کہ یہ تقدیر تھا اور اس میں کوئی انسان گناہ کار قصوروار نہیں ہے، تقدیر تھی ان لوگوں کی۔ باہر کے یہ بہت دردناک واقعہ منا کا ہوا، اس پر بھی جہان اسلام مکمل خاموش رہا، سکوت۔ اور آخری 2015 کے آخری اس میں دنوں میں ایک اور تاریخی جنایت امت مسلمہ پر اور تشیع کے پیکر پر وارد ہوئی، ضرب لگائی، اور وہ نائجیریا کے اندر مومنین کا قتل عام کیا گیا۔ یہ بھی زرخرید حکومت بھی ہے، وہ زرخرید فوج بھی ہے، یہ بھی کرائے کی فوج ہے نائجیریا کی۔ نائجیریا کی فوج اور حکومت دونوں سعودی عرب سے اور امارات سے باقاعدہ کرایہ لیتے ہیں اس ظلم و جنایت کا۔ نائجیریا کے اندر داعش کا ایک شعبہ ہے، وہاں کی لوکل زبان میں بوکو حرام اس کو کہتے ہیں۔ تعلیم ممنوع، یعنی بوکو حرام کا مطلب تعلیم ممنوع، پڑھنا ممنوع۔ تعلیم سے مراد مغربی تعلیم، سکول، یہ پبلک سکول اور یہ لیتے ہیں، تعلیم ممنوع، یہ بوکو حرام ہے۔ خب ظاہر ہے وہ تکفیری نظریہ یا تکفیری لشکر کے نزدیک سب کچھ ممنوع ہے، صرف وہ خود ایک جائز ہیں، باقی ہر چیز ممنوع ہے، تعلیم ممنوع ہے۔ اور انہوں نے آدھے سے زیادہ ملک افراتفری کا شکار کیا ہوا ہے۔ آج دن آپ سنتے بھی ہیں، ناگہان سینکڑوں بچیاں سکولوں سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، عورتیں اغوا کر کے لے جاتے ہیں، مردوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، شہروں کے شہر تباہ و ویران کر دیتے ہیں، اور نائجیریا کی فوج ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرتی۔ اور اس کے بجائے شیعہ کہ وہ شیعہ جنہوں نے ایک عظیم تاریخ رقم کی ہے، اور اس کے بانیوں نے اور مبلغین نے کہ خداوند تعالیٰ جو شہید ہو گئے انہیں خداوند تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، جو قیدی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رہائی عطا فرمائے۔ اور بالخصوص شیخ عظیم و بزرگوار شیخ ابراہیم زکزاکی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ان ظالموں کے شکنجے سے نجات عطا فرمائے۔ ان لوگوں کی کوششوں سے ایک بہت قلیل وقت کے اندر اس قدر تشیع کا یہ شجرہ طیبہ ہرا ہوا، پھیلا، ملینز کے لحاظ سے وہاں لوگ شیعہ ہوئے، مستبصر ہوئے، اور کوئی ان کا جرم بھی نہیں، کوئی ان کا گناہ بھی نہیں، توہمات کے ذریعے۔ اصل جو بعض جیسے نیوز ایجنسیز نے جیسے خبر دی ہے کہ باقاعدہ طور پر سعودی وزارت خارجہ نے خط لکھ کر یہ جنایت کروائی ہے، وہ خط لیک ہے، باقاعدہ موجود ہے انٹرنیٹ کے اوپر، پہلے بھی اشارہ کیا اس کا، اور پیسے بھی دیے ہیں ان کو۔ وجہ یہ تھی کہ واقعہ منا میں ایک بڑی تعداد نائجیرین مسلمانوں کی شہادت کی تھی، شیعہ نہیں تھے، زیادہ دوسرے تھے، اہل سنت تھے، لیکن بالآخر شیخ ابراہیم زکزاکی نے اس کا نوٹس لیا اور حکومت کو متنبہ کیا کہ نائجیرین حاجیوں کی شہادت کو آپ نے نظر انداز کر دیا ہے، اور آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا سیاسی طور پر،
اور انہوں نے مائل کرنے کی کوشش کی کہ عالمی عدالتوں میں باقاعدہ کیس کریں جا کر. اس کے جواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اس کے جواب میں انہیں یہ دیا گیا ٹاسک کہ وہ اس سلسلے کو ہی ختم کر دیں. جس دن سے زاریہ میں حملہ ہوا بقیت اللہ حسینیہ، انہوں نے اس کے اندر شہادتیں ہوئی اور پھر جا کر اس کو مسمار کر دیا. ہر روز یہ عمل جاری ہے، شہروں میں، چھوٹے شہروں میں اور گاؤں میں، دیہاتوں میں بلڈوزروں کے ساتھ، ہیوی مشینری کے ساتھ جا کر جہاں کوئی شیعہ امام بارگاہ یا شیعہ مسجد یا شیعہ مرکز انہیں نظر آتا ہے اس کو مسمار کرتے جا رہے ہیں اور لوگوں کو شکنجوں میں مبتلا کیا ہوا ہے، دے رہے ہیں. کہ ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ان مظلوموں کو انشاءاللہ نجات عطا فرمائے اور انہی مظلوموں کے خون کے طفیل خدا ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے. خوب، یہ ایک دردناک مسئلہ تھا جو 2015 میں وارد ہوا. اسی طرح عالمی سطح پر اگر ہم اور نظر دوڑائیں تو مجموعی طور پر تلخیاں زیادہ وقوع پذیر ہوئی ہیں، رونما ہوئی ہیں. مختلف ممالک جن میں تیاریاں ہو رہی ہیں 2015 میں، ان کے اندر گراؤنڈ بنایا گیا ہے کہ شاید 2016 میں اس کا نتیجہ لیں گے. فصل کاشت کر دی گئی ہے، اگے گی 2016 میں. جیسے اشارہ کیا تھا کہ افغانستان بہت جلدی ایک بڑے خونی تصادم کی طرف جا رہا ہے. بڑی سطح پہ تیاریاں ہیں، غیر معمولی قسم کی تیاریاں ہیں، جو سابقہ افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس سے زیادہ خطرناک ہوگا جو تیاریاں ابھی ہو رہی ہیں. اور ایک جہاں زیادہ فضا ہموار کی جا رہی ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے فضا تنگ کی جا رہی ہے. ہر وہ قدم اٹھایا جا رہا ہے ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کو سرکوب کرے. مجموعی طور پر تمام ہندوستان کے اندر اشتعال انگیزی زوروں پر ہے اور ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. متعصب ہندو تنظیمیں جو شاید عملی طور پر ہندو مذہب کی بھی معتقد نہیں ہوں گی، صرف مسلمانوں سے نفرت کے نتیجے میں، یا صہیونی گٹھ جوڑ. چونکہ اس وقت ہندوستان کے اندر، جس کا کل مظاہرہ ہوا ہے، کل ہندوستان نے ایک میزائل تجربہ کیا ہے جو اسرائیل کے تعاون سے بنا ہے. اسرائیل اور ہندوستان کے مشترکہ تعاون سے تجربہ کیا گیا ہے، جس کو پاکستان نے بہت سادہ لیا اور سمجھا کہ شاید سال نو کی خوشی میں پٹاخہ ہے یہ. چونکہ یہاں سنجیدگی نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر. مودی اگر آ جائے ڈرامائی طور پر پاکستان کے اندر تو سب بغلیں بجاتے ہیں، جیسے پتہ نہیں کیا نصیب ہو گیا ان کو. ہندوستان نے اسرائیل کی مدد سے میزائل تیار کر کے تجربہ بھی اس کا کر لیا ہے. اور یہ ٹیکنالوجی جیسا خبروں کے مطابق دنیا کے 3-4 ممالک کے پاس ہے جو ہندوستان نے اسرائیل کی مدد سے حاصل کی ہے. اسرائیل ہندوستان میں بہت انویسٹمنٹ کر چکا ہے اور اس وقت بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان سب سے بڑا ملک بن گیا ہے اسرائیلی پارٹنرشپ کا، تجارت میں بھی اور فوجوں کی تربیت میں بھی، فوجی معادلات میں بھی، اسلحے کے اندر اور بہت سارے شعبوں کے اندر. اسرائیل اور ہندوستان دو بڑے اسٹریٹجک پارٹنر، سب سے بڑے پارٹنر ہیں اس وقت. تجارت کا جو ان کا لیول ہے وہ دوسرے ممالک کی نسبت زیادہ ہے. مثلا ہندوستان کی تجارت جو اسرائیل کے ساتھ ہو رہی ہے وہ ہر دوسرے ملک سے زیادہ ہے پرسنٹیج کے لحاظ سے دیکھیں. اسی طرح اسرائیل جو کچھ ہندوستان کو دیتا ہے اور جو کچھ ہندوستان سے لیتا ہے وہ غیر معمولی حد تک اس میں اضافہ ہوا ہے. ظاہر ہے یہ گٹھ جوڑ ایسا نہیں ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے، خصوصاً پاکستان اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا. حکمران اگر کر بھی دیں، ملت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور سنجیدہ طبقات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے خطرناک ماحول بنایا جا رہا ہے. ایسے بیانات جو بہت نامعقول بیانات ہیں جو کسی نارمل انسان سے انسان توقع نہیں کرتا، وہ بڑے بڑے منسٹرز اور بڑی بڑی شخصیتوں سے وہاں پر صادر ہوتے ہیں. ایسے کہ مسلمانوں کو پاکستان چلا جانا چاہیے، انہیں ختم کر دینا چاہیے، انہیں ہندو بنا لینا چاہیے، ان کی شادیاں زبردستی کرنی چاہیے.
انہیں گائے کو ماتا کہلوانا چاہیے. اور جو قدم ابھی زیادہ اشتعال انگیزی کی طرف جا رہا ہے وہ رام مندر کی تعمیر ہے بابری مسجد کی جگہ پر. اس طرح یہ کڑیاں ملیں گی آپس میں, یہ الگ الگ واقعات نہیں ہیں, ایک ہی سلسلے کے حلقے ہیں, بعد میں مل جائیں گے آپس میں. ہر شہر میں, کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے, کچھ دوسرے علاقوں میں ہو رہا ہے, پھر ایک دم یہ سارا چین جڑ جائے گا اور ایک سلسلہ قائم ہو جائے گا. اس کے لیے بھی خوب 2015 میں تیاری ہوئی ہے, اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ان تمام مسلمین کی حفاظت فرمائے جو ہندوستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اور خداوند تعالیٰ ان کو ہمت بھی عطا فرمائے اس کے مقابلے کے لیے, اور بصیرت و شعور کے آگاہی کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے اور یہ خطر مسلمانوں سے دور کریں و رفع کریں. یہ بہت سارے اور بھی مسائل ہیں جن کی طرف اشارہ سال کے آغاز میں اور اختتام میں ضروری تھا, لیکن یہ اشارات کافی ہیں وقت کی قلت کی بنا پر. نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے آج, رسمی سال آپ کا, اور نئے سال کے لیے بھی کوئی سوچ ہونی چاہیے, پلاننگ ہونی چاہیے, فردی طور پر, اجتماعی طور پر. اس طرح سے نہ کریں کہ جس طرح پچھلا سال گزر گیا ہے یہ بھی گزر جائے گا. 2015 بھی ایک دن شروع ہوا ایک دن ختم ہو گیا, اب 2016 بھی آج شروع ہوا ایک دن ختم ہو جائے گا. اس طرح سر جھکا کے اور بغیر پلاننگ کے, بغیر منصوبوں کے حرکت نہ کریں. اپنے لیے کوئی منصوبہ بندی کریں, کوئی ہدف رکھیں, کوئی ٹارگٹ رکھیں, سال میں کچھ کر کے دکھائیں. سال کے آخر میں کوئی کارکردگی ہونی چاہیے ہر ایک کے پاس کہ اس سال ہم نے یہ کیا ہے, یہ اضافہ کیا ہے. اب چونکہ ایک قدر شناسی کرنی چاہیے ان مومنین کی, ہلکا سا, میں کوئی بڑی بات نہیں کرنے والا, چھوٹا سا ایک نمونہ کہ 2015 کی ایک کارکردگی یہی جامعہ جعفریہ ہے, آباد ہوا الحمدللہ ایک بڑی مدت کے بعد, ویران رہنے کے بعد. اور پاکستان کے تشیع کے عظیم الشان رہبر کی ایک نشانی و علامت و یادگار تھی, اور وہ بھی اسی سال توفیق ہوئی. جن مومنین کو خداوند تبارک و تعالیٰ ان میں اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ یہاں الحمدللہ طلاب عزیزان ہمارے پورے ملک سے آئے ہوئے اور بہت ہی منظم تعلیمی پروگرام کے ساتھ یہاں پڑھ رہے ہیں, اسکول کی تعلیم بھی لے رہے ہیں, دینی تعلیم بھی لے رہے ہیں. ان کے اساتید, ان کے معلمین, ان کے جو سرپرست ہیں یہاں پر, ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ ان سب عزیزوں کو اور ان کے معلمین کو خداوند تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. خوب یہ کارکردگی ایک ہوا, لیکن یہ کافی نہیں ہے. 2016 کے لیے بھی منصوبہ بندی کریں مومنین, اپنے اپنے علاقوں کے لیے, اپنے محلوں کے لیے اور قومی سطح پر, تاکہ ایک ہدف رکھ کر چلیں اور اس سال میں اس ہدف کو حاصل کریں. لا تعلق رہ کر فقط شیخ چلی کی طرح خیالی منصوبوں سے کچھ حاصل نہیں ہونا. اقدام کریں, جس سے جو ہو سکتا ہے اقدام کریں. ایک جوان آئے تھے وہاں لاہور میں, تو چند دن رہے وہاں شارٹ کورس کے لیے. جاتے ہوئے ان سے انہوں نے کہا, بچوں نے, کہ اپنے تاثرات لکھ دیں. پھر مجھے دکھائے, میں نے اس کے تاثرات میں یہ جملہ پڑھا تو بہت خوبصورت لگا مجھے وہ جملہ. اس وجہ سے خوبصورت لگا کہ جب انسان کئی سال سے ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہو اور کسی ایک کو سمجھ آ جائے تو خوشی ہوتی ہے واقعاً کہ کسی ایک کو سمجھ آ گیا ہے. اس جوان نے یہ اپنے بیانات میں, تاثرات میں لکھا کہ یہاں آ کر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. پہلے نہیں تھا میرے اندر یہ, پہلے تو میں اتنا مایوس تھا, نا امید تھا. مجھے حتیٰ اپنی ذاتی زندگی کے متعلق بھی کبھی اطمینان نہیں ہوا تھا کہ میں کبھی مثلا سیٹل ہو جاؤں گا, میں کوئی جاب بھی مجھے ملے گی, تعلیم میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا. یہ بھی شک ہوتا تھا. پاس ہو جاتا تھا لیکن مطمئن نہیں ہوتا تھا. اب پڑھ رہا ہوں اور پڑھ کے میں فارغ و تحصیل ہو کے مردد تھا, پتہ نہیں مجھے کوئی جاب بھی دے گا یا نہیں دے گا. پھر اس کے بعد پتہ نہیں میری شادی بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. پھر پتہ نہیں میں گھر بھی بنا سکوں گا یا نہیں بنا سکوں گا, جو ایک فرد انفرادی طور پر سوچتا ہے. لیکن کہنے لگے مجھے یہاں 3 دن میں جو بات ایک یقین ہو گیا وہ یہ کہ میں جو ارادہ کروں کر سکتا ہوں, اس پر عمل کر سکتا ہوں. اب یہ بات عمومی ہونی چاہیے ہر جوان کے اندر, ہر مومن کے اندر, ہر زن و مرد کے اندر,
عزیزان آپ ہدف رکھیں، ایک سال کا کم از کم رکھیں 2016 کے لیے گھریلو کاروباری، لیکن وہ آپ کی ضروریات ہیں، ظاہر ہے میں نہ بھی کہوں تو آپ نے کرنی ہوتی ہے فعالیت، لیکن ایک ہدف رکھ کے کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جس شعبے میں تاکید کروں گا وہ یہ کہ اپنی قومی و اپنی نظریاتی و مکتبی میدان میں ایک ہدف رکھ کر اس ہدف کے حصول کے لیے سال بھر کوشش کریں، محنت کریں کہ ہم نے یہ ایک اضافہ کرنا ہے۔ کوئی چیز آپ کسی علاقے کے اندر کوئی ادارہ بنا دو، کوئی اسکول بنا دو، کوئی مدرسہ بنا دو، کوئی حسینیہ امام بارگاہ بنا دو، کوئی مسجد بنا دو، کوئی جوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی قدم اٹھا دو۔ ہر آدمی یہ عہد کر لے آج سال کے اول میں کہ یہ سال بھی ایک لحاظ سے دینی سال ہے، چونکہ میلاد رسول ہے، حضرت عیسیٰ کی میلاد سے شروع ہوتا ہے یہ سال، اس لحاظ سے یہ دینی سال شمار کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ دوسری قوم کا یہ سال ہے، اسلامی سال قمری ہوتا ہے، لیکن یہ بھی میلادی سال، میلاد حضرت عیسیٰ سے شروع ہوتا ہے یہ۔ خوب ہم آج مثلا رسمی سال ہے، چونکہ اسی کے مطابق ہم اپنی امور سارے لین دین کرتے ہیں۔ ہر آدمی ایک عہد کر لے کہ میں نے ایک اہم قدم اپنی قومی یا ملی یا دینی میدان میں ایک قدم میں نے 2016 کے لیے اٹھانا ہے، اور 2016 میں ہی اس کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ اور انشاءاللہ جب 2017 یکم جنوری ہو تو آپ اپنے اس منصوبے کا افتتاح کریں، اور آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ خداوند تعالیٰ اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے۔ انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی طور پر بھی ہو سکتا ہے، مل کے کریں، کچھ ہمت کریں۔ اور اگر افراد ملت اس طرح ہمت کر کے یہ باور کر لیں، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک نقطہ اپنی قوم کو بتایا تھا، ما می توانیم، ہم کر سکتے ہیں، ہم انقلاب لا سکتے ہیں، ہم حکومت اسلامی قائم کر سکتے ہیں، ہم اپنا مستقل صنعتی نظام بنا سکتے ہیں، ہم اپنا دفاعی نظام بنا سکتے ہیں، ہم بے حیثیت قوم دنیا کے مقابلے کرنے کے لیے تیار ہیں، آ سکتے ہیں۔ جب عہد کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہی بچے جوان جو کہتے تھے نہیں کر سکتے، ما نمی توانیم، ہم نہیں کر سکتے، آج وہی لوگ انہی کے ہاتھوں سے سب کچھ بن گیا ہے۔ اور یہ قانون ایران کا نہیں ہے، ساری دنیا کا ہے، پاکستان کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، اور کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں، رکاوٹ بھی کوئی بھی نہیں ہے، ارادے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو، بزرگوں کو، علماء کو، جوانوں کو، خواتین کو، مردوں کو، سب کو خدا توفیق دے کہ آنے والے سال کے لیے ایک ہدف دینی الہی انتخاب کر کے، اور اس ہدف کو انشاءاللہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے اسے پورا کریں انشاءاللہ۔ اور اگر پوری ملت اس طرح سے قدم اٹھانا شروع کرے تو بہت کم عرصے کے اندر کم از کم ملت تشیع پاکستان کے اندر اس زوال سے بچ جائے گی جس زوال کی طرف یہ گاڑی جا رہی ہے۔ اسے روک لیں گے ہم، اور اسے ہم ایک بہتری کی طرف اور ارتقاء کی طرف اس کا رخ موڑ دیں گے۔ قومی سطح پر، عمومی سطح پر توقعات چھوڑ دیں، ہمارے لیے فلاں کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے وہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے چھوٹے کیا کر رہے ہیں، ہمارے لیے بڑے کیا کر رہے ہیں، یہ چھوڑ دیں۔ مریدوں کی طرح جیسے سب کچھ پیر نے کرنا ہے، پیر نے خود اپنے گھر کا دیا آپ کے پیسوں سے جلانا ہے۔ آپ ایسا کوئی پیر نہیں ہے جو آپ کی جگہ آ کے کام کرے گا، آپ نے خود کام کرنا ہے۔ کسی سپرمین کی انتظار میں نہ رہیں، ارادہ کریں، 4 6 6 10 آدمی مل کر آپ یہ کام کریں۔ بڑے بڑے کام تھوڑا سا گروہ، چھوٹا سا گروہ مل کے کر سکتا ہے۔ یہی مدرسہ جو سال ہر سال ویران رہا، یہ مجموعی طور پر بہت قلیل مومنین نے اس کو زندہ کر دیا، بہت انگوش شمار، شاید انگوش شمار سے بھی کم ہیں جنہوں نے ہمت کر کے اس کو دوبارہ احیاء کر کے اور آج اس قابل بنایا کہ ہم آپ یہاں پر جمع ہو کر اس جمعۃ المبارک میں اور آج یہاں پر عبادت خدا و بندگی خدا کر سکیں۔ یہ نعمت خدا دیتا ہے، ہمت مرداں مدد خدا۔ اللہ کی مدد لینی ہے تو اس کی شرط ہمت ہے، ہمت کرو، ہمت کرو، رو نہیں، تقاضے نہیں کرو، گدائی نہ کرو، مانگو نہیں، بھیک نہ مانگو، ہمت کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ اور یہ ثابت کریں، آپ نمونہ بنیں دوسروں کے لیے
تاکہ پوری قوم کے اندر یہ جذبہ، یہ ولولہ انشاءاللہ پیدا ہو۔ دعا ہے ہماری خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگارہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق رسول اللہ، بحق اولیاء اللہ، بحق آل رسول، بحق قرآن، بحق شہداء، بحق صدیقین، خداوندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو تفرقے سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، امت اسلامیہ کو زوال اور پسماندگی سے نجات عطا فرما۔ جنگ و جدل جو پوری دنیا میں ٹھونسا گیا ہے ملت اسلامیہ کے اوپر، پروردگارہ اس جنگ و جدل و قتال سے مومنین و مسلمین کو نجات عطا فرما، تمام امت اسلامیہ کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، امت اسلامیہ کو وحدت و الفت عطا فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، اس کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں بانیوں کو رسوا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، بحق اسماء حسنہ خود، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، شام میں، لبنان میں، بحرین میں، عراق میں، دیگر نکات پر، و بالاخص پاکستان میں، سب کے نائجیریا میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ۔